السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ٹینتھ کلاس کی جو فیڈرل بورڈ کی اردو ہے اس کا جو پوئٹری کا پورشن ہے، یعنی کہ نظم اور غزل کا جو پورشن ہے، اس کی ہم مکمل پریپریشن کریں گے ایک کریش کورس کی صورت میں۔ اور آپ کے سلیبس میں 3 بکس شامل ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں تینوں بکس کا جو پوئٹری کا پورشن ہے یہ آپ لوگوں کو ریوائز کروا دوں، اور اسی آرڈر میں ریوائز کرواؤں گا جس آرڈر میں یہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے بک کرنی ہے، یا جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بک ہے اوور آل آپ کی پریپریشن کے لیے بھی، دیٹ از پنجاب والی بک، ٹھیک ہے، جو علمی پبلیکیشنز والی جو بک ہے وہ تو ہر صورت میں آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بک آتی ہے دیٹ از کے پی کے کی، اور تیسرے نمبر پہ جو بک آپ کی آتی ہے امپورٹنس کے اعتبار سے وہ ہے بلوچستان کی بک۔ تو ہم پنجاب سے سٹارٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم کے پی کے کی طرف جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم کے پی کے سے ہم لوگ بس پکڑ کے بلوچستان چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہوگا کہ جو پوئمز ریپیٹ ہو رہی ہیں تو وہ پھر ہم سکپ کرتے جائیں گے، اور جو نئی پوئمز ہوں گی ہم ان کو دیکھتے جائیں گے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز کے اندر نہیں جائیں گے، ہم لوگ صرف، کیونکہ یہ ایک ریویژن سیشن ہے، میں صرف شعر پڑھتا جاؤں گا، اس میں مشکل الفاظ آپ کو جو ہیں وہ بتاتا جاؤں گا، اور شعر کی تھوڑی تھوڑی سی آپ کے سامنے تشریح کرتا جاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ آپ نے پیپر کے اندر جب بیٹھنا ہے تو آپ نے اپنے جو اشعار کی تشریح ہے وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو کوئکلی جو پوئٹری کا پورشن ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ پوئٹری میں سے نا بیسیکلی آپ سے 2 طرح کے کویشچنز آتے ہیں، ایک آپ سے سوال و جواب آتے ہیں اور ایک آپ سے تشریح آتی ہے۔ جو سوال و جواب ہے اس میں آپ سے آپ کا وہ کویشچن نمبر 2 کا پارٹ بی ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں وہ آپ کو نظم بھی دے سکتے ہیں، غزل بھی دے سکتے ہیں، مطلب نظم میں سے بھی وہ شعر دے سکتے ہیں، غزل میں سے بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ کا جو حصہ شعر ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اس طرح سے 5 شعر دیے گئے ہوں گے، اور زیادہ تر جو ہوتے ہیں یہ آپ کے نظم میں سے ہی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نظم میں سے لیے جاتے ہیں لیکن غزل میں سے بھی آ جاتے ہیں، مکس ہوتے ہیں یہ۔ اب یہ اس طرح دیکھیں نا، جو فرسٹ ہے یہ غزل سے لیا گیا ہے، پھر اس کے بعد آگے فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، یہ جو ہے وہ آپ کا نظم میں سے، یعنی کہ غزل نظم میں سے یہ مکس ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر میں سے نا ایک سوال پوچھا گیا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو سوال نمبر آپ کا 1 ہے نا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا شعر نمبر 1 سے ہے، سوال نمبر 2 جو ہے وہ شعر نمبر 2 سے ہے، سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ کا شعر نمبر 3 سے ہے۔ تو یہ آپ کا ایک کویشچن جو ہے یہ 10 نمبر کا اس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو اگلا حصہ سوم ہے، اس میں آپ کا جو کویشچن نمبر 4 اور 5 ہے، سوال نمبر 4 اور 5، یہ آپ کا کیا ہوتا ہے، یہ پوئٹری میں سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے یہ آپ کا نظم میں سے ہوتا ہے، اور سوال نمبر 5 آپ کا جو ہوتا ہے وہ غزل میں سے ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کرنی ہوتی ہے 5 نمبر کی تشریح۔ تو میں آپ کو تشریح کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ ریویژن بھی کرواؤں گا۔ اچھا، اب سب سے پہلے میں آپ کو تشریح کا جو طریقہ ہے وہ میں ادھر ہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ جو بچہ صرف تشریح کا طریقہ سمجھ کے ویڈیو کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ریویژن نہیں کرنی، مجھے صرف سمجھنا ہے کہ تشریح کس طرح کی جاتی ہے، تو وہ یہیں سے سمجھ کے بے شک وہ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اب بیٹا آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو تشریح کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو کہا گیا کہ کسی ایک نظمیہ جز کی تشریح کریں، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ الگ الگ سے تشریح نہیں کرتے۔ جو نظمیہ جز ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ ایک نظمیہ جز کا مطلب یہ پورا ایک بند ہے آپ کے سامنے، ایک پورا اسٹینزا دیا ہوا ہے، تو آپ جب اس کی ایکسپلینیشن لکھتے ہیں تو آپ ایکسپلینیشن بالکل ویسے ہی لکھتے ہیں جس طرح انگلش کے اندر آپ کو ایک اسٹینزا دیا گیا ہوتا ہے، اور آپ نے اس کی ایکسپلینیشن لکھنی ہوتی ہے، پیرافریز نہیں کرنا، آپ نے اس کی ایکسپلینیشن لکھنی ہے۔ تو اب ہمیشہ میں نے جو ایک 6 منٹ کے ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے سمجھایا تھا کہ آپ نے نظم کی، غزل کی یا نثر کی تشریح کس طرح سے کرنی ہوتی ہے، وہ بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا جو بند ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے اس میں سے نا آپ 4 سے 5 چیزیں، یہ دیکھیں نا 5 نمبر کی آپ کی تشریح ہے، اور اس میں آپ کو 4 شعر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ ہمیں لائنز کی بات کروں تو 1 2 3 4 5 6 مصرے ہیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ نا ہر مصرے میں سے نا ایک ایک پوائنٹ نکال لیتے ہیں، ایک ایک پوائنٹ، صرف ایک ایک پوائنٹ ہر مصرے میں سے۔ مصرع کیا ہوتا ہے، مصرع بیسیکلی جو آپ کا کاپلیٹ ہوتا ہے نا اس کی ایک لائن جو ہے وہ مصرع ہوتی ہے، جس طرح یہ ایک مصرع ہے اور یہ ایک مصرع ہے، تو یہ دونوں مصرے مل کے ایک شعر بنتا ہے۔ تو آپ نے بچے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہر مصرے میں سے ایک پوائنٹ آپ نے نکال لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو پہلا پوائنٹ نمبر 1 تھا اس کا پوائنٹ نمبر 2 کے ساتھ ایک جس طرح آپ انگلش میں ٹرانزیشنل ڈیوائسز یوز کرتے ہیں نا، تو پوائنٹ نمبر 1 سے پوائنٹ نمبر 2 تک جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے، جو آئیڈیا کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے، مطلب کنیکشن کیا ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ نے پہلے شعر سے لے کے آخری شعر تک نا، وہ جو آپ نے 5 شعر ہیں یا 6 شعر ہیں، تو اس میں سے آپ نے 6 چیزیں نکالی ہیں یا 6 پوائنٹس نکالے ہیں، تو ان کا نا ایک کنیکشن بنا لیتے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ اپنے ذہن کے اندر وہ کنیکشن بنا کے پھر اس کے بعد آپ سمپلی لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیے گئے بند کے اندر شاعر نے
سب سے پہلے تو آپ جیسے میں نے آپ کو انگلش میں بتایا تھا کہ جب آپ سمری لکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ٹاپک سینٹینس دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلے پورے بند کا ایک ٹاپک سینٹینس دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو تشریح کرنا سکھاتا ہوں، آپ کے سامنے جیسے یہ پہلا ایک بند دیا گیا ہے، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہ لے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس میں شاعر جو ہے وہ کسی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس کی منظر کشی کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی وہ جو ہے نا وہ اس کی سین ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہے، اس کا جو سین ہے یا اس کا منظر ہے اس کو وہ ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو آپ سمپلی یہاں سے لکھیں گے کہ اس شعر میں، اس بند کے اندر یا اس نظمیہ جز کے اندر شاعر کسی جنگل کا منظر دکھا رہا ہے، مطلب بالکل سادہ سادہ آپ الفاظ استعمال کریں، آپ کو کوئی گاڑی اردو جو ایک وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو رائل اردو جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، آپ سمپل یہ کہیں کہ اس بند کے اندر شاعر کسی جنگل کا منظر دکھا رہا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جھیلوں سے جانور رات تک نہ اٹھتے تھے اور سمندر میں مچھلیاں رہتی تھیں، سمپل میں اس لیول پہ جا کے اس کی تشریح کر سکتا ہوں جو کہ انٹرمیڈیٹ کا یا جو ہائر لیول ہوتا ہے، لیکن آپ میٹرک کے بچے ہیں تو آپ اس کا بالکل سمپل سا آپ اس کا تشریح کریں۔ اچھا، آہو کیا ہوتا ہے؟ آہو بولتے ہیں ہرن کو، ٹھیک ہے؟ ہرن جو تھے وہ کاہلے تھے۔ اب دیکھیں میں یہاں پہ کاہلے کا ورڈ کیوں یوز کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو لیٹ سپوز کاہلے کا مطلب نہیں آتا یا سیاہ فام کا آپ کو مطلب نہیں آتا تو آپ سمپل یہ کریں کہ چیتے سیاہ فام تھے اور ہرن کاہلے تھے، اور پتھر موم کی طرح پگھل کر رہ گئے تھے، اور سبزے سے جو اور پھولوں سے جو سرخی اڑ رہی تھی، اور پانی جو تھا وہ کنوؤں میں اترا ہوا تھا، اور سائے جو تھے سائے کی وجہ سے جو پانی تھا کنوؤں میں وہ اترا ہوا تھا۔ آپ اگر بالکل اتنا بھی لکھتے ہیں نا تو آپ کی جو تشریح ہوگی وہ ایکسیپٹیبل ہوگی، آپ کو کوئی راکٹ سائنس جو ہے اس کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں کیونکہ پوئٹری میں جب بھی ہم بات کرنے لگتے ہیں نا تو ٹیچر زیادہ تر بہت زیادہ فلسافیکل ہو جاتے ہیں پوئٹری کی بات کرتے وقت، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اپنا جو بار ہے اس کو میں نیچے ہی رکھوں اور میں آپ کے لیول پہ آ کے آپ کو چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھا سکوں۔ تو آپ نے رٹا بالکل نہیں لگانا، اور شاعری کے اندر اگر آپ کو کوئی لفظ نہیں سمجھ آ رہا کہ کوئی لفظ، کیونکہ شاعر تو آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، تو وہ لینگویج کو ایسے یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے گھر میں چپل کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے لینگویج ایک چپل کی طرح ہوتی ہے کہ پہن کی جدھر مرضی گھومتے رہو۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اس لفظ کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، آپ کو جو ورڈ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ اسی کو دوبارہ سے کیا کرتے ہیں، وہاں پہ پیپر کے اندر اس کو ریپروڈیوس کر لیں۔ اچھا، تو یہ تھوڑی سی ہم لوگوں نے ڈسکشن کر لی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے سلیبس کی طرف۔ اب جو آپ کی اردو کی بک ہے نا پنجاب والی، اس میں سے آپ نے جو حمد اور نعت ہے یہ تو آپ نے لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنا جو لیکچر ہے اس ریویژن اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اردو کی جو علمی کتاب خانہ والی جو کتاب ہے اس سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے حمد اور نعت دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا حصہ نثر ہے، اور حصہ نثر کے بعد پھر آپ کا حصہ نظم ہے، اور اس کے بعد پھر حصہ غزل ہے۔ تو ہم کوئکلی جو ہے وہ ایک سپیڈ کے ساتھ ہم اس کو کرتے جائیں گے۔ اسی نے یعنی اللہ نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کہ اللہ تعالیٰ نے حرف کن سے جہان کو پیدا کر دیا۔ کشاکش کی صدائے، کشاکش مطلب چہل پہل، ایکٹیویٹی، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو، کہ جب لوگ جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں ہیں، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ کام کاج کر رہے ہیں، تو ان کی ہاؤ ہو یعنی کہ ان کی جو آوازیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو بھر دیا۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، یعنی کہ جو آسمانوں کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے چل رہا ہے۔ بہار جاودانی ہے، جاودانی کا مطلب ہوتا ہے ایٹرنل، ہمیشہ رہنے والی، ٹھیک ہے؟ بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، کہ اس جہان کے اندر جو ہمیں ایک ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی نظر آتی ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے لگائے ہوئے پھل پھول سے ہے، ٹھیک ہے؟ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے
اس کے مظاہر، اس کے مظاہرے ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے نمونے، اس کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، کہ وہی اللہ ہے جس نے اس دنیا پر نعمت کے دسترخوان یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ تمام مخلوقات کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، موسموں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو مختلف موسم ہیں اور اجالا اور تاریکی ہے، نظر آتی ہے سب میں شان اس کی ذات باریکی، کہ اس سب میں اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اس کا جو جلوہ ہے، اس کی جو گرینڈیوسٹی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، ٹھیک ہے، کہ وہی اللہ ہی ہے جس نے یہ پوری کی پوری کائنات اور اس کائنات کے اندر رہنے والی تمام مخلوق کو بنایا ہے۔ نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، نباتات بولتے ہیں جڑی بوٹیوں کو، باٹنی جو آپ کی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے جو جس کو ہم بولتے ہیں نا بوٹینک ورڈ۔ جمادات کیا کہا جاتا ہے؟ جو آپ کی جو نیچرل ورڈ ہے، یعنی کہ جس میں فاسلز آتے ہیں، پہاڑ آتے ہیں، مٹی آتی ہے، زمین آتی ہے۔ حیوانات کیا ہیں؟ زندہ رہنے والی چیزیں، یعنی کہ درخت، ٹھیک ہے، اور باقی جو بے جان چیزیں اور جاندار چیزیں، تمام کا جو خالق ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، کہ وہی اللہ ہی ہے جس نے ہمارا دل بنایا اور ہمارے دل کے اندر نیک ارادوں کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور وہ ہمارا بھی مالک ہے اور ہمارے باپ دادوں کا بھی مالک ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، کہ بشر مطلب انسان، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، شیدا کا مطلب ہوتا ہے فین، شیدائی، ٹھیک ہے، محبت کرنے والا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی۔ تو یہ دیکھیں سمپل سی ہم نے اس کی ریویژن کرتے جانا ہے اور آگے کی طرف بڑھتے جانا ہے۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نعت۔ اچھا، تو نعت یہ جو آپ کے پنجاب کے سلیبس میں نعت ہے، اس کو احسان دانش نے لکھا ہے۔ تو چلتے ہیں نعت کی طرف۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دو عالم کا، کہ دو عالم مطلب کہ دو عالم سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا، ٹھیک ہے، اور آخرت کی دنیا۔ یہ ساتھ ساتھ نا میں آپ کو اگر آپ میرے الفاظ پہ غور کریں گے تو میں ساتھ ساتھ آپ کے کوسچن آنسرس کی جو پریپریشن ہے وہ بھی آپ کو کرواتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ دو عالم کا امدادگار، کہ اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا، آخرت کے وقت جو ہمارا امداد کرنے والا ہے وہ آ گیا ہے۔ امین، امین کا مطلب ہوتا ہے امانت رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ امین آ گیا ہے، غم گسار، غم گسار ہوتا ہے کہ جو بڑا امفیٹک ہوتا ہے، جو غم کے وقت آپ کی غم گساری کرتا ہے، مطلب آپ کو ہیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں کو اور غریبوں کی جان کو امان مل گئی ہے، اور یتیموں کے دلوں کو سکون آ گیا ہے اور قرار آ گیا ہے۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، کہ اللہ کا وہ محبوب جس کا اصول جو ہے وہ محبت ہے اور جس کا پیغام محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا محبوب آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، کہ عرفان کا مطلب ہوتا ہے اویئرنیس، کہ اب انسان کو پہچانے گا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اب مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا ہے، اس بات پر اعتبار آ گیا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اب انسان جو ہیں ان کو انسانوں کی جو قدر ہے اس کا پتہ چلے گا۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، کہ ایک ایسا پیغمبر شان والا، ذی وقار مطلب شان والا، کہ ایک ایسا شان والا پیغمبر آ گیا ہے جس کی محبت کا چراغ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بجھے گا، ٹھیک ہے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ زمانہ جو ہے وہ اب اپنی خیر خود کرے، کیونکہ اب اس زمانے کو، کہ اب یہ جو زمانہ ہے، اب اس کو یہ زمانہ یعنی کہ یہ جو کائنات ہے، اب اس کو منزل مل جائے گی، کیونکہ اب اس زمانے کا جو رہنما ہے خضر صد راہ گزار، کہ ایک ایسا خضر، کیونکہ حضرت خضر جو تھے نا وہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا، یہ اس کو آپ صنعت تلمیح کے طور پر یہاں پہ یوز کیا گیا کہ مطلب راہ دکھانے والا، ایک سمبل ہے یا ایک میٹافور کے طور پر یہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی وہ لیڈر ہیں جو کہ کئی صدیوں تک جو ہے وہ جن کی لیڈرشپ جو ہے اس میں یہ زمانہ جو ہے یہ آگے کی طرف چلتا رہے گا۔ تو دیکھیں ہم نے تھوڑے سے ٹائم میں ہم نے حمد اور نعت جو ہے یہ کر بھی لی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو حمد اور نعت ہے اس میں سے آپ کا ایک جو
بند ہے یا پورشن ہے وہ ضرور آپ کے پیپر میں آئے گا. تو اس کے بعد بچوں ہم آگے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور چلتے ہیں پوئٹری کے پورشن کی طرف. تو چلیں جی پوئٹری کے پورشن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے نا ہمت نہیں ہارنی, آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ لگے رہنا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ پوئٹری کا پورشن جو ہے اس کو کر کے ہی اٹھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا تو جی دیٹ از دا فرسٹ پوئم, اور اس کو لکھا ہے میر انیس نے. اور میر انیس جو تھے یہ بیسیکلی انہوں نے زیادہ تر جو ہے وہ مرثیے لکھے ہیں, ٹھیک ہے. اب مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ مرثیہ بیسیکلی ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں آپ واقعہ کربلا جو ہے اس کے احوال یعنی کہ واقعہ کربلا کے جو ایونٹس ہیں ان کو آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس میں سارا کانٹیکسٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک اٹس اے لانگ پوئم, ٹھیک ہے. اور اس میں سے کچھ پورشن جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں انکلوڈ کیا گیا ہے. گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں, ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں, وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العماں, رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جو جنگ کے دن کی جو گرمی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں شمع کی طرح یعنی ایک کینڈل کی طرح میری زبان جلنے نہ لگ جائے. اچھا اب یہ بیسیکلی نا وہ کیا کر رہا ہے کہ سٹارٹ میں نا وہ اس کی جو اس کا جو اب اس نے بیان تو کرنا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم نے بات کرنی بھی ہوتی ہے اور لیکن ہم ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو ہم ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ بیسیکلی نا اس کی جو ریورنس ہے یا رسپیکٹ ہے وہ ہم دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں سے پوئٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لو بولتے ہیں یہ جو آپ کی جو سخت جو ونڈ جو سمر ونڈز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو سخت جو تیز گرمی کی ہوا ہوتی ہے اس کو لو بولا جاتا ہے. وہ لو کے الحذر کے اللہ کی پناہ, وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے علامہ, کہ ایسی لو چل رہی تھی کہ اللہ اللہ توبہ توبہ, اور اتنی گرمی تھی کہ بندہ جو ہے وہ خدا کی پناہ مانگتا تھا. رن بولتے ہیں میدان جنگ کو, بیٹل فیلڈ. رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان, کہ جو بیٹل فیلڈ تھا وہ بھی سورج کی گرمی کی وجہ سے سرخ ہوا تھا اور آسمان جو تھا وہ بھی کیا تھا, وہ بھی زرد ہوا تھا. آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر. آب خنک بولتے ہیں یعنی کہ جو آپ جس طرح بولتے ہیں نا نمی والی جو آپ کی وہ جو بریز, جس کو بریز کہتے ہیں انگلش میں آپ بریز بولتے ہیں, وہ جو ایک ایسی ہوا جس کو میٹھی میٹھی ہوا بولتے ہیں جس میں وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور اس میں ایک موئسچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر, کہ زمین پر لوگوں کو وہ پانی جو ہے یا جو وہ ایک ٹھنڈک ہے وہ ان کو نہیں مل رہی تھی. گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر, ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا سے جو ہے وہ خاک پر کیا برس رہی ہے, آگ برس رہی ہے. اب یہ صنعت مبالغہ ہے, یہاں پہ پوئٹ ایگزیجریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر, وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب, کہ ایسی گرمی وہ آفتاب مطلب سورج کی حدت اگین جو انٹینس جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو ہم حدت بولتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب اگین وہی تپش جو ہے وہ جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے. مطلب یہ نا پوئٹ بیسیکلی ایک ہی چیز کے لیے مختلف جو ہے وہ ورڈز استعمال کر رہا ہے. کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب, کہ ایسی گرمی تھی کہ اس میں جو دن ہے دن کا رنگ بھی دھوپ کی وجہ سے کیا ہو چکا تھا, رات کی طرح. مثال شب کے شب کی طرح یعنی کہ رات کی طرح دن جو تھا اس کا رنگ بھی کیا ہو چکا تھا, کالا ہو چکا تھا. خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب. اب نہر الکما, اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک نہر کا نام ہے کہ نہر الکما جو تھی اس کے بھی لب سوکھے ہوئے تھے. اب دیکھیں لب تو یہاں پہ انسان کے ہوتے ہیں نا, تو یہ پرسونیفیکیشن ہے یہاں پہ. خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب, خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب, ٹھیک ہے. اب وہ جو وہاں پہ خیمے جو لگے ہوئے تھے, ویسے حباب بولا جاتا ہے بادل کو, ٹھیک ہے, کہ وہ جو خیمے تھے وہ سب کے سب کیا ہو رہے تھے, وہ تپ رہے تھے. اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا, کھولا ہوا تھا. اب یہ کھولا نہیں ہے, کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا, کہ خاک اڑ رہی ہے اور جو زندگی کا جو چشمہ ہے وہ بالکل خشک ہو چکا ہے. یعنی کہ خشک تھا چشمہ حیات کا, یعنی کہ وہاں پہ جینا جو تھا وہ بڑا مشکل ہو رہا تھا. کھولا ہوا تھا مطلب جیسے نا کھولتا ہوا پانی, یعنی کہ بوائلنگ واٹر ہوتا ہے جو بالکل ایسے جس میں سے جو ہیٹ ببلز ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں.
تو اس طرح کا پانی جو تھا وہ دھوپ سے جو دریائے فرات کا پانی تھا وہ کھولا ہوا تھا کہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بوائلنگ واٹر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے لگ رہا تھا۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، کہ جو چار پائے تھے، ٹھیک ہے، چار پائے مطلب جانور، کہ جو چار پائے تھے یعنی کہ جو جانور تھے وہ رات تک جھیلوں میں بیٹھے رہتے تھے، مطلب پانی میں بیٹھے رہتے تھے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ تھی۔ مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، ٹھیک ہے، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ اب یہ دیکھیں کہ شاعر جو ہے نا یہاں پہ بالکل ایک ریورس آرڈر میں شعر بنا رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مچھلیاں جو تھیں وہ ساری کی ساری سمندر میں چھپی ہوئی تھیں۔ آہو جو کاہلے تھے، کہ آہو جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آہو بولتے ہیں ہرن کو، اور ہرن کس کی وجہ سے مشہور ہے؟ ہرن جو ہے وہ اپنی چستی کی وجہ سے، اپنی سپیڈ کی وجہ سے، اپنی جو اس کی ایک طرح سے وہ ایفیشنسی کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو کہتا ہے کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جو ہرن تھے وہ کاہلے، مطلب کہ وہ بالکل سست ہوئے ہوئے تھے، لیزی ہوئے ہوئے تھے۔ اور چیتے جو تھے، چیتا کیا ہوتا ہے؟ اب چیتا آپ نے دیکھا کہ چیتا بڑا براؤن اور اس کا بڑا ایک جو ہے وہ ایک گولڈن اس کا کلر ہوتا ہے، براؤن تو نہیں ہوتا، گولڈن کلر ہوتا ہے۔ تو اب وہ اس کو اتنی دھوپ لگ رہی ہے کہ وہ چیتا جو ہے وہ بھی کیا ہو چکا ہے، وہ سیاہ فام، یعنی کہ چیتے کا رنگ بھی کالا پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، اور پتھر جو تھے وہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ گرمی کی وجہ سے پتھر جو تھے وہ پگھل کر موم کی طرح، ربر کی طرح جو ہے وہ ہو چکے تھے۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیاہ سے، کہ پھولوں سے جو سرخی تھی وہ اڑ چکی تھی، پھولوں کا جو سرخ رنگ ہے وہ ختم ہو چکا تھا گرمی کی وجہ سے۔ سبزی گیاہ سے، گیاہ بولتے ہیں جو چراگاہ ہوتی ہے، جو پاسچر ہوتا ہے، کہ پاسچر میں سے سبزہ جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، ٹھیک ہے، کہ پانی جو تھا وہ کنوؤں میں اترا ہوا تھا، مطلب کیا، مطلب یہ ایسے کنواں ہوتا ہے نا، تو کنویں کے اندر پرانے زمانے میں وہ ویلز ہوا کرتے تھے، تو پانی اوپر جب ہوتا ہے تو پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس گرمی کی وجہ سے پانی جو تھا وہ اترا ہوا تھا، یعنی کہ پانی جو تھا وہ کیا ہوا تھا، وہ نیچے گیا ہوا تھا، کیونکہ سائے کی چاہ سے، کہ مطلب وہ پانی جو تھا وہ اس کا بھی دل کر رہا تھا۔ اب دیکھیں آپ کسی کنویں میں دیکھیں نا، ایسے مثال کے طور پر کنواں ہے تو اوپر تو گرمی ہوگی لیکن نیچے کیا ہوتا ہے، نیچے سایہ ہوتا ہے، کیونکہ نیچے تک جو ہے یہاں تک سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ تو وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو تھا وہ نیچے چھپ کے سائے کی چاہ سے، کہ مطلب سائے کی تلاش میں پانی جو تھا وہ بھی نیچے کی طرف چلا گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ٹھیک ہے، کوسوں کے مطلب دور دور تک، کوس بیسیکلی نا اٹس اے میجر آف ڈسٹینس، ٹھیک ہے، اٹ از اے میجر آف ڈسٹینس، کہ وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوسوں کے مطلب کئی دور دور تک، کوسوں کسی شجر میں، کہ دور دور تک کسی شجر میں نہ کوئی پھول تھا نہ برگ و بار، برگ بولتے ہیں ٹہنی کو اور بار بولتے ہیں پھل کو، کہ جو درخت تھے اس کے اوپر نہ کوئی پھل تھا نہ پھول تھا نہ کوئی گل جو ہے وہ پھول کو بولتے ہیں، برگ ٹہنی کو بولتے ہیں، اور بار جو ہے یہ پھل کو بولتے ہیں، نہ ان پہ پھول تھے نہ اس پہ کوئی ٹہنیاں تھی نہ اس پہ کیا تھا، کسی قسم کا کوئی پھول تھا۔ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، اب چنار بھی کیا ہوتا ہے، ایک درخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نخل یعنی کہ جو کھجور کا جو درخت تھا، ایک ایک کھجور کا درخت جو تھا وہ ایسے چنار کے درخت کی طرح، چنار کا درخت جو ہوتا ہے نا، یہ کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یہ سبز رنگ کا درخت ہوتا ہے، اس کے اوپر سبز پتے ہوتے ہیں۔ چنار کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کے جو پتے ہوتے ہیں نا وہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو سبز رنگ کا جو پام ٹری ہے وہ بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چنار کے درخت کی طرح ہو۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کہ نہ تو کوئی پھول وہاں پہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا نظر آتا تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ زار لہکتا ہوا، کہ مطلب وہ جو ایک ہوتا ہے نا، جو ایک ویوینس ہوتی ہے سبزے کے اندر، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار، بار اگین میں نے آپ کو بتایا تھا پھل، کہ ہر پھل دار شاخ جو تھی وہ سوکھ کے کانٹا بنی ہوئی تھی۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، کہ گرمی ایسی تھی، زیست بولتے ہیں زندگی کو، کہ گرمی ایسی تھی کہ سب کے جو دل تھے وہ زندگی سے بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، دل سب، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ اب مدکوک بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے فاسل، ٹھیک ہے، ایک دھات ہوتی ہے۔ تو مدکوک کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک، جس طرح عقیق ہوتی ہے نا، عقیق اٹس بیسیکلی ایک جیم ہے، تو اس کی طرح سے شاعر یہ کہتا ہے کہ پتے جو تھے وہ کیا ہوئے تھے، وہ زرد ہوئے تھے۔
اچھا پھر اس کے بعد شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، کہ جو لائنز تھے وہ اپنی ڈین سے اپنی کچھاروں سے وہ نہیں نکلتے تھے۔ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار تھے، سبزہ زار سے، کہ آہو یعنی کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ہرن ہیں وہ اپنے سبزہ زار سے منہ ہی نہیں نکالتے تھے، کہ وہ وہیں پر چھپے رہتے تھے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، ٹھیک ہے۔ مہر، مہر بولتے ہیں چاند کو، کہ چاند کا جو چہرہ تھا وہ گرد آلود ہوا ہوا تھا۔ گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، ٹھیک ہے۔ گردوں بولتے ہیں بادلوں کو، ٹھیک ہے۔ بردوں گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، کہ جو بادل ہیں وہ بھی کیا تھے، وہ زمین کی تپش کی وجہ سے جو بادل تھے وہ بھی تپے ہوئے تھے، مطلب وہ بھی گرم ہوئے ہوئے تھے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، اب یہ بڑا مشہور شعر ہے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، کہ اس گرمی کی وجہ سے مضطرب یعنی کہ پریشان تھا، جو لوگ ہیں وہ زمین کے اوپر اس گرمی کی وجہ سے پریشان تھے۔ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، کہ اتنی گرمی تھی کہ اگر زمین پہ کوئی دانہ گرتا تھا تو زمین کی تپش سے وہ بھن جاتا تھا، مطلب وہ روسٹ ہو جاتا تھا۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا شعلہ جوالا کا گماں۔ گرداب، گرداب بولتے ہیں جو پانی کے اندر نا وہ ایک ورلنگ سی جو سچویشن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں گرداب۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، ٹھیک ہے، کہ ایسے لگتا تھا کہ جب اگر آپ سامنے دیکھتے تھے نا تو آپ کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کبھی آپ گرمی میں دیکھیں نا، جو بچے عربیہ میں رہتے ہیں یا جو پاکستان کے اندر بھی ویسے اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے، آپ روڈ پہ دیکھیں نا تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے سامنے نا وہ ایک پانی سا ہے، آپ کو زمین پہ وہ مراج سا نظر آتا ہے، تو اس کی شاعر یہاں پہ بات کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں انگارے تھے حباب کے جو بادل ہیں وہ بھی انگارہ بنے ہوئے تھے، پانی جو تھا وہ شرر فشاں تھا، پانی میں سے بھی جو ہے وہ ایسے ایک بھاپ اٹھ رہی تھی، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، ٹھیک ہے، کہ تہ پر تھے سب نہنگ، کہ سب کے سب جو ہے سب جو لوگ تھے وہ باہر نکل چکے تھے لیکن ان کی جان جو تھی وہ لبوں پر آ گئی ہوئی تھی۔ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، کہ پانی آگ بنا ہوا تھا اور گرمی ایسی تھی کہ جیسے قیامت کے دن کی گرمی ہو۔ ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، ماہی بولتے ہیں مچھلی کو، کہ اتنی گرمی تھی کہ جو مچھلی تھی اس کو آپ نکال کے صرف سیخ پر لگاتے تھے تو وہ کیا بن جاتی تھی، وہ کباب بن جاتی تھی، یعنی کہ اتنی گرمی تھی۔ سو دس آل واز اباؤٹ گرمی، اور ویسے آج یہاں پر بھی بہت گرمی ہے، نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اٹس 36، ٹھیک ہے، 35 ٹیمپریچر ہے یہاں پہ، اور گرمی کی بات کرتے ہوئے بندے کو اور بھی گرمی لگ جاتی ہے۔ ویل لیٹس موو اہیڈ، اینڈ آئی ہوپ کہ میں آپ کو بالکل بور نہیں کر رہا اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اچھا، اب فاطمہ بنت عبداللہ، یہ بیسیکلی طرابلس کی ٹریپولی جو لیبیا کا کیپٹل ہے، اس کی ایک عرب لڑکی تھی جو جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی تھی، تو اس کو ٹریبیوٹ کے لیے علامہ اقبال نے یہ پوائم لکھی تھی۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، کہ یہ امت جو ہماری جو امت اسلام ہے، ملت اسلام ہے، اس کی تو آبرو ہے، یعنی کہ تو عزت ہے۔ شاعر جو ہے وہ فاطمہ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ فاطمہ تو اس امت کی شان ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ مشت بولتے ہیں فسٹ کو، کہ تیری مشت، یہاں سے مشت خاک کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا پورا وجود، کہ تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ کیا ہے، معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی، اب یہ حور صحرائی جو ہے وہ شاعر فاطمہ کو کہہ رہا ہے کہ اے صحرا کی حور، یہ سعادت یعنی کہ یہ جو اچیومنٹ ہے، یہ جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ اپرچونٹی ہے، اے گڈ اپرچونٹی، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سقائی کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا، کہ دین کے غازیوں کو پانی پلانا تیری قسمت میں تھا۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغو سپر بولتے ہیں جو آپ کا نا اسپیئر، ٹھیک ہے، اسپیئر کا سے ہی سپر کا ورڈ نکلا، یعنی کہ جو آپ کا نیزہ ہوتا ہے، کہ بغیر کسی تلوار کے اور بغیر کسی ڈیگر کے، بغیر کسی اسپیئر کے اللہ کے راستے میں تو نے جہاد کیا ہے۔ جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر،
کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میں تو اس چیز پہ حیران ہو رہا ہوں کہ تجھے کہ فاطمہ تجھے کتنا شہادت کا شوق ہے کہ بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی ویپن کے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتی رہی۔ یہ کلی بھی اس یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ خزاں منظر، خزاں منظر مطلب آٹم کی، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو جذبہ ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اور مسلمان امت جو ہے وہ ایک آٹم، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک آٹم کا وقت چل رہا ہو۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ آٹم کے اس سینیریو میں ایک ایسی کلی، یعنی کہ ایک ایسی کامپل، ٹھیک ہے، ایک ایسا جو فلاور بڈ ہوتا ہے، اس کی صورت میں فاطمہ جو ہے وہ سامنے آئی۔ یہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، کہ یہ کیسا ایک ایمبر تھا، کیسا ایک شعلہ تھا جو اپنے آپ میں بہت زیادہ کیا تھا، بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو صحرا ہے اس میں ابھی بہت سارے ہرن جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اب یہ بڑا اقبال کی، آپ کو پتہ ہے شاعری ویسے بڑی فلسافیکل ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جو مطلب یہاں سے شاعر جو ہے وہ پازیٹیوٹی اور امید کی بات کر رہا ہے، کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان امت جو ہے وہ بالکل زوال کی طرف جا چکی ہے یا اس کا ڈاؤن فال ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ جو اسلام کا جو صحرا ہے اس میں ابھی بھی ہرن باقی ہیں، یعنی کہ ابھی بھی ایسے لوگ، یہاں سے صحرا سے مراد ہے اسلام، ہسٹری آف اسلام، اور آہو سے مراد ہے کہ وہ لوگ کہ جو ابھی بھی جو ہے وہ اسلام کو چلا رہے ہیں، یا جو اسلام کو جنہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ خوابیدہ کا مطلب ہوتا ہے جو ایک چیز بالکل ایسے بیدار ہو رہی ہوتی ہے، اٹھ رہی ہوتی ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ویسے برسا ہوا بادل جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب بادل برس جاتا ہے تو وہ خالی ہو جاتا ہے، وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کا ایک برسا ہوا بادل ہے، اس میں ابھی بھی کچھ بجلیاں، یعنی کہ کچھ اس میں طاقت جو ہے، یا کچھ اس میں سپارک جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے۔ شبنم افشاں، افشاں کا مطلب ہوتا ہے پھیلا، جاری کرنا، اور شبنم یعنی کہ ڈیو ڈراپس۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں سے جو مطلب شبنم افشاں کے مطلب یہ کہ ڈیو ڈراپ سے مراد یہاں پہ آنسو ہیں۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ تیرے غم میں میری آنکھ جو ہے وہ نم ہے، میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ نالۂ ماتم کہ میں جو نالہ بولتے ہیں شکایت کو یا چیخ پکار کو۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فاطمہ تیرے مرنے کا مجھے غم بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اس چیز پہ خوشی بھی ہے کہ تو نے کتنا جو ہے وہ اسلام کی کتنی خدمت کی ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ٹھیک ہے، نشاط بولتے ہیں اویکننگ کو، اٹھنے کو، کہ جو تیری مٹی ہے، تیری مٹی سے کیسے نا ایک امید کی کرن جو ہے وہ جاگ رہی ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ سوز بولتے ہیں دیٹ، وہ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک بڑی بیوٹیفل سی فیلنگز ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت سا جذبہ ہوتا ہے آپ کے اندر، کسی بھی چیز کو کرنے کا، کسی بھی چیز کو کر گزرنے کا، جو آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو شاعری کہہ رہے ہیں کہ تیری جو خاک ہے، یعنی کہ یہاں پہ خاک سے مراد ہے لیگیسی، ویسے خاک مٹی کو بولتے ہیں۔ تو شاعری کہتا ہے کہ تیری جو لیگیسی ہے اس سے نا ایک زندگی کی امید جو ہے وہ اٹھ رہی ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں۔ اب مطلب یہ اقبال جو ہے وہ اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں۔ شاعری کہتا ہے کہ تیری جو تربت بولتے ہیں گریو کو، کہ یہ جو تیری سائلنٹ گریو ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ اور شاعری کہہ رہے ہیں کہ تیری جو قبر ہے اس کی آغوش میں ایک پوری قوم پل رہی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں ہوتا یہ کہ جب کوئی ایک آدمی کوئی بہت بڑا کام کر کے مر جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے ایک پوری نیشن جو ہے وہ ایکٹیویٹی اور وہ حرکت میں رہتی ہے، اور وہ اپنی جستجو کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے کانٹیکس میں شاعر یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور۔ انجم بولتے ہیں ستارے کو۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ آسمان میں ایک نیا ستارہ جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، وہ سامنے آ رہا ہے، ایمرج ہو رہا ہے۔ دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، ٹھیک ہے، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، کہ جو انسان کی جو آنکھیں ہیں ان کو اس نے نہیں دیکھا، یعنی کہ ایک ایسا ستارہ آسمان کے اوپر طلوع ہو رہا ہے جس نے ابھی تک انسان کی جو آنکھ ہے اس کو نہیں دیکھا۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے،
اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی نسل فاطمہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ ایک ایسی نسل جو ہے وہ جوان چڑھ رہی ہے جن کی تابانی میں انداز کہن کہ مطلب وہ جو ایک ہوتا ہے نا ماؤنٹینیس بیہیویئر، کہ ایک بڑا اسٹرانگ بیہیویئر، نو بولتے ہیں ماڈرنٹی، کہ اس میں جدت بھی ہے، اس میں نیا پن بھی ہے، وہ اسٹرانگ بھی ہیں. اور تابانی کا مطلب ہوتا ہے جن کی وہ جو ایک پیشن ہے، کہ مطلب جن کا جذبہ جو ہے وہ مضبوط بھی ہے، نیا بھی ہے. اور تیرے کوکب تقدیر، کوکب اگین ستارے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بولتے ہیں ریفلیکشن، کہ جو نئی نسل جو آ رہی ہے اس نئی نسل میں بھی جس طرح فاطمہ، جس طرح تیرے اندر ایک اسلام کے لیے مر مٹنے کی ایک کا جذبہ تھا، تو جو نئی نسل آ رہی ہے اس کے اندر بھی وہی چیزیں ویسی کی ویسے ہی پائی جاتی ہیں. اوکے جی، سو وی آر ڈن ود دس پوئم، لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ. آگے ہم آ جاتے ہیں کسان جوش ملی آبادی. اچھا، جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب. جھٹ پٹا بولتے ہیں جو صبح کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جھٹ پٹے کا نرم رو کہ بڑا، کہ دیکھیں صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو بڑا ایک سافٹ سا مارننگ بڑی سافٹ ہوتی ہے. جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، کہ مارننگ جو ہے، مارننگ میں کیا ہوتا ہے کہ مارننگ از لائک اے سافٹ ریور. شفق کا اضطراب، شفق بولتے ہیں جو صبح صبح کا جو آسمان ہوتا ہے اس کو شفق بولا جاتا ہے. شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب. ٹھیک ہے. یہ سما کہ بتا رہے کہ یہ والا جو وقت ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ کھیتیوں کو دیکھیں، میدان دیکھیں، خاموشی دیکھیں اور آفتاب. اب دیکھیں جھٹ پٹا جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو آپ سورج کے طلوع ہونے کے لیے اور سورج کے غروب ہونے کے لیے دونوں کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ سما کہ یہ پورا کا پورا بے شک مارننگ کا وقت آپ دیکھ لیں، یا بے شک آپ شفق کا اضطراب کے مطلب جو جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ بے شک آپ صبح ارلی مارننگ میں دیکھ لیں یا رات کو دیکھ لیں. یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، قوی انسان ایک مضبوط انسان یعنی کاشتکار. ارتقا کا پیشوا، ٹھیک ہے، پیشوا بولتے ہیں بیسیکلی ماننے والا، ٹھیک ہے. ارتقا کا لیڈر، ارتقا کا لیڈ یعنی کہ جو کہ ایوولوشن کا جو لیڈر ہے. دیکھیں نا انسان کی جو ایوولوشن ہے اس میں جب ہم اپنے جو آپ کا پورا سویلائزیشن کا جو سیٹ اپ ہے، اس سویلائزیشن کا سیٹ اپ جو ہے اس میں جو سب سے بڑا انقلاب تھا اس کو ہم زرعی انقلاب بولتے ہیں، ایگریکلچرل ریولوشن. تو ایگریکلچرل ریولوشن آئی تو پھر اس کے بعد انسان جو تھا وہ پتھروں سے نکلا، غاروں سے نکلا اور انسان آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوا. تو اب یہ جو آپ کی ارتقاء ہے، آپ کی جو ایوولوشن ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ کون ہے؟ وہ کسان ہے. تہذیب کا پروردگار بیسیکلی ویسے بولتے ہیں خدا کو، یعنی کہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے. تو شاعر یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر یہاں پہ کسان کو تہذیب کا پروردگار کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں کھیتی باڑی سے پہلے تو انسان جو تھے وہ غاروں میں رہتے تھے. کھیتی باڑی انسان نے شروع کی تو پھر انسان نے کیا کرنا شروع کیا؟ انسان نے اپنا ذہن استعمال کرنا شروع کیا، انسان نے مختلف چیزوں کو ایجاد کرنا شروع کیا، انوینشنز ہوئیں، پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ بڑھتے یہاں تک آ گئے. جلوہ قدرت کا شاہد، ٹھیک ہے، جو مطلب جو بیوٹی آف گاڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کا شاہد مطلب اس کا گواہ ہے. حسن فطرت کا گواہ، اور جو نیچرل بیوٹی ہے اس کا یہ کیا ہے؟ آئی وٹنس ہے، گواہ ہے. ماہ کا دل، ٹھیک ہے، چاند کا یہ دل ہے. مہر عالم تاب کا نور نگاہ، یہ چاند کا دل ہے. اور یہ مہر عالم تاب کے جو ایک چمکتا ہوا جو سورج ہے اس کی جو آنکھوں کا نور ہے، یعنی کہ یہ چاند کا بھی لاڈلا ہے اور یہ سورج کا بھی جو کسان ہے وہ لاڈلا ہے. لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، ٹھیک ہے، رگے خاشاک کے ویسے تو خاشاک بولتے ہیں بالکل وہ جو ایک بالکل معمولی سی چیز ہوتی ہے، کہ بظاہر تو کیا ہے کہ ہمارا جو وجود ہے وہ بالکل ایک معمولی سا وجود ہے، لیکن اس کے اندر جو کسان کا لہو ہے وہ ہمیشہ خون کھاتا، وہ لہریں کھاتا رہتا ہے. جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو، کہ کسان جو ہے ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جس کے دل سے اٹھنے والی چنگاری جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ اس کے دل سے اٹھنے والی چنگاری سے ہی سیل بولتے ہیں سیلاب کو، رنگ اور بو کا سیلاب آ جاتا ہے. دیکھیں کسان کی جو ول پاور ہوتی ہے، کسان اٹھتا ہے، وہ کھیتی اگاتا ہے، کھیتی میں مختلف طرح کے پھول لگ جاتے ہیں، مختلف طرح کے پھل لگ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ کسان کی موٹیویشنل، کسان کی اپنی انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے وہ ایک پوری دنیا کا جو سسٹم ہے اس کو وہ چینج کر دیتا ہے. دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاق پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر.
ٹھیک ہے، کہ رات کو کسان جو ہے وہ آسمانوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اور دن کو رات کو آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے اور دن کی طرف وہ نبض خاک. اب یہ دیکھیں کتنا پیارا ورڈ ہے کہ جیسے آپ وہ دیکھتے ہیں نا، پلس چیک کرتے ہیں، نبض پلس کو بولتے ہیں، کہ یہ دن کو جو ہے وہ زمین کی پلس کے اوپر، مطلب سارا دن زمین پہ کام کرتا رہتا ہے اور رات کو آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے. سر نگوں رہتی ہے، سر نگوں مطلب سر جھکا کے رہتی ہے، سر نگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی، تخریب بولتے ہیں توڑ پھوڑ کو، ڈسٹرکشنز کو، کہ اس کے سامنے جو ڈسٹرکشن ہے وہ کسان کے سامنے جھک جاتی ہے، ہار مان لیتی ہے. جس کے بوتے پر لچکتی ہے، جس کے بوتے پر لچکتی ہے جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، کہ جو ہماری جو آپ کی جو پوری کی پوری سویلائزیشن ہے، اس کی ساری جو ڈیپینڈنس ہے وہ کس کے اوپر ہے، وہ کسان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، کہ کسان جو ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی اسٹرینتھ کے اوپر ہی آپ کی جو سافٹنس ہے وہ قائم ہے. دیکھیں ہم لوگ جو شہروں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی نخرے ہیں یا ہمارے جتنے بھی ششکے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، وہ کسان کی اسٹرینتھ کی وجہ سے ہوتا ہے. جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار. ٹھیک ہے، کہ شہر یار مطلب کہ جو شہر کا رہنے والا آدمی ہے، اس کا جتنا بھی پرائڈ ہے وہ سارا کا سارا کس چیز کے اوپر ہے، وہ بیسیکلی کسان کی ایفرٹس، کسبل کے مطلب جو کسان کی ایفرٹس ہیں اس کے اوپر پورا کا پورا شہر جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ غرور کر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنا پرائڈ فیل کر رہا ہوتا ہے. دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، دھوپ کے جھلسے ہوئے، کہ دھوپ کے جھلسے ہوئے مطلب جو سن برنڈ جو چہرہ ہے کسان کا، اس کے اوپر مشقت کے، اس کے اوپر محنت کے، اس کے اوپر ہارڈ ورک کے نشان جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اسکارز نظر آتے ہیں. کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں. اب مطلب شاعری کہہ رہے کہ ابھی رات کا وقت ہو چکا ہے، اور رات کا وقت جو ہے اس وقت کسان جو ہے وہ اپنے کھیت کو چھوڑ کے وہ اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ جناب شعلہ و شبنم ایک کتاب تھی جس میں سے یہ ایک جو پوئم ہے وہ آپ کے سلیبس میں انکلوڈ کی گئی ہے. چلیں جی، لیٹس موو فارورڈ. تھکنا آپ لوگوں نے نہیں ہے. جمیل الدین عالی کی جناب نیکسٹ پوائم ہے جیوے جیوے پاکستان. یہ تو بہت سمپل، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے جیوے پاکستان. مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری. یعنی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ کیا ہے، وہ ایک بالکل نیاری مطلب بالکل نئی اور رنگ برنگے پھولوں سے سجی ہوئی ایک پھلواری ہے. مطلب ایک چھوٹا سا آرچرڈ ہے. پاکستان جو ہے اس کو ایک وہ آرچرڈ سے تشبیہ دے رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوت پاکستان. کہ جب ہمارا جو من پنچھی کہ مطلب ہمارا جو اندر کا انسان ہے، وہ جب پنکھ ہلاتا ہے، کہ مطلب وہ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو کیا سر بکھرتے ہیں. جب سننے والے سنتے ہیں تو ان کو صرف مطلب کہ جو کہہ رہا ہے کہ جو پاکستانی ہے وہ جب بھی بولے گا تو اس کے اندر سے ایک پاکستانی پن جو ہے وہ دکھائی دے گا. بچھڑے ہوں کو بکھرے ہوں کو ایک مرکز پر لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا. ٹھیک ہے، کہ جو بچھڑے ہوئے تھے، مطلب دیکھیں نا پارٹیشن کے ٹائم پہ لوگ کیسے ملے اور ان کو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم ملا. ٹھیک ہے، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. سب محنت کش گلے ملے اور ابھرا ایک پیغام، اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. تو مطلب دیکھیں یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا فریش کر دوں نا، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھ دیا. اچھا، سب محنت کش گلے ملے، کہ تمام جو لیبرز ہیں وہ گلے ملے، مطلب کہ انہوں نے سیلیبریٹ کیا اور ایک پیغام کی صورت میں پاکستان ابھرا، اور یہ قدرت کا انعام ہے پاکستان. تو اٹس بیسیکلی ایک گیت ٹائپ ہے. تو جو گیت ہوتے ہیں ان کے اندر پھر اسی طرح کی کوئی بہت فلوسافیکل چیز اس میں نہیں ہوتی. جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے ہمارا کام، کہ جن لوگوں نے یہ پاکستان بنایا انہوں نے جو دکھ جھیلنے تھے، جو دکھ برداشت کرنے تھے وہ کر لیے. ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. چلے جی، یہ ہو گیا. تو اس کے بعد چلتے ہیں جناب آگے، تو دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس کیا ہے. اس کے بعد ہے دلاور فگار، اور دلاور فگار کی جو پوئم ہے دیٹ از اونٹ کی شادی. اچھا، تو آج چلتے ہیں جی، اونٹ کی شادی اٹینڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک فنی پوئم ہے. نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے،
کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بل بلایا ہے. کہ آج کا جو پرچہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک آج کا پیپر جو ہے اس میں، یا آج کا جو نیوز پیپر ہے اس میں ایک نئی چیز، گل کھلانے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بالکل نیا کام کرنا. کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بل بلایا ہے. صحرا باندھ کے، کہ جس طرح وہ دولہا صحرا باندھتا ہے، کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ جو ہے وہ چیخ رہا ہے. شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا. شتر بولتے ہیں کس کو؟ شتر بولتے ہیں بیسیکلی جو آپ کا یہ جو شتر مرغ ہوتا ہے جس کو آپ آسٹرچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا. ٹھیک ہے. کہ شتر کے گھر میں جب یہ پیغام پہنچا کہ اونٹ شادی کر رہا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا. اور کبھی کبھی تو کچھ ایسا صحرا جو ہے، یعنی کہ جو بیسیکلی صحرا ہوتا ہے جو ایک ٹربن ہوتی ہے دولہے کے سر پہ، اس کو صحرا کہا جاتا ہے. کہ یہ صحرا جو ہے وہ کبھی یہ کتنا بے مہار ہے. کہ مطلب اس کی وہ بے مہار کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مطلب جس کے پیچھے کوئی روک ٹوک نہ ہو، ایسے بالکل فریلی جو چیز گھوم رہی ہوتی ہے. اچھا، میرے بنا بولتے ہیں دولہے کو. میرے بنے کو مبارک یہ خوشگوار گھڑی، کہ سر کا درد بڑا کان میں نکیل پڑی. ٹھیک ہے. اب وہ بیسیکلی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، وہ اونٹ کو جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، بیسیکلی ٹیم کر رہے ہیں. میرے بننے کو مبارک، کہ میرے دولہے کو مبارک ہو یہ خوشگوار گھڑی. کہ اب اس میں کیا ہوا کیا ہے بیسیکلی، کہ اس کے ظاہری بات ہے جب وہ اس کو نیل کر رہے ہوتے ہیں تو نکیل ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے جب اس میں رینز ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے وہ بڑا تکلیف والا کام ہوتا ہے. تو اب یہ سرکیسٹک بھی ہے، اس میں آئرنی بھی ہے، اور اس میں تھوڑا سا آپ کو اس میں نا ایک ہیومر بھی نظر آئے گا. کہ سر کا درد بڑا کان میں نکیل پڑی، کہ اونٹ کے کان میں نکیل پڑی اور اس کا درد، سر کا درد بڑھ گیا. سمجھ لیا تھا جسے جانور سواری کا، وہ اونٹ بوجھ اٹھائے گا ذمہ داری کا. کہ اب پہلے جو اونٹ تھا اس کے اوپر سواری کی جاتی تھی، تو اب جو اونٹ ہے اب کیا کرے گا، اب یہ شادی کی ذمہ داری جو ہے وہ اس پہ پڑ جائے گی. میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ داری، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی. اچھا، اب یہ اس کے اندر نیچے جو فلوسافیکل باتیں ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو میں نہیں بتاؤں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. تو سمپل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بیسیکلی نا شتر اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے. میاں شتر کو مبارک یہ رشتہ آزادی، کہ اونٹ کو یہ رشتہ آزادی مبارک ہو، اسی کو کہتے ہیں اردو میں قید آزادی. ٹھیک ہے. کہ شادی جو ہے اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے، اس کو قید آزادی. کہ ایک ایسی قید ہے جس میں آزادی بھی ہے، اور ایک ایسی آزادی ہے کہ جس میں آپ کیا ہے، آپ کو قید بھی ہوتی ہے. میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے. کہ اونٹ جو ہے وہ اپنی جو اس کے پیچھے جو کاٹ باندھی ہے اس کو لے کے اب وہ چل پڑا ہے. مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے. ٹھیک ہے. کہ اب اونٹ جو ہے وہ پہلے بالکل ایسے گھوڑے کی طرح جیسے گھومتا تھا، تو اب اس کے پیچھے انہوں نے وہ چھکڑا ڈال دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب وہ بھی پہاڑ کے نیچے آ گئے. مطلب پہاڑ تلے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ. ٹھیک ہے. تو وہ اب وہ اونٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اپنی ذرا فوٹو بھیجیں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے بیٹھے ہیں. اچھا، اب وہ اصل میں ہوتا یہ کہ ایک نا محاورہ ہے اردو کے اندر کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کیونکہ اونٹ جو ہے نا وہ بڑا سا جانور ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہو تو اونٹ جب بیٹھتا ہے تو وہ کبھی ادھر کو لچک رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کو لچک رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اونٹ کس طرف بیٹھے گا. وہ کبھی اس طرف سے ہو کے بیٹھ جائے گا، کبھی اس طرف سے ہو کے بیٹھ جائے گا. تو یہ بیسیکلی اس کانٹیکس میں بھی اس کو آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے فکس کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے مرزا محمود سرحدی. تو اس میں چلتے ہیں، اور یہ سڑکوں کے حوالے سے مال گودام روڈ. یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے نہیں جس کی مثال. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے شہر میں ویسے تو بڑی لازوال، بڑی امارٹل قسم کی، لازوال کا مطلب ہوتا ہے امارٹل، کہ بڑی امارٹل قسم کی سڑکیں ہیں، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس کی چھاتی پر کئی ٹانگیں الٹ کر رہ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال. اور یہ پرانے زمانے کا شاعر ہے. اس ٹائم پہ گھوڑے اور جو ہے وہ یہ آپ کی ہوتی تھیں ہارس کارٹس ہوتی تھیں، تو اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ ہارس ویگنز ہوتی تھیں اس پہ سفر کرتے تھے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کی چھاتی پر، یعنی کہ اس سڑک پر کئی ٹانگیں جو ہیں، کئی ٹانگاز جو ہیں وہ الٹ چکے ہیں، اور کئی سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر جو ہے وہ انتقال ہو چکا ہے. آس پاس اس کے جو بستے ہیں نہ ان کی پوچھیے، کہ جو اس سڑک کے آس پاس رہتے ہیں نا ان کا تو حال ہی نہ پوچھو. جس قدر ویراں ہے یہ ہیں
ہیں اس قدر وہ خستہ حال کہ جتنی یہ سڑک ویران ہے بالکل ویسے ہی وہ جو اس کے آس پاس رہنے والے ہیں ان کا بھی کیا ہے، برا حال ہے۔ رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، چیختے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال۔ شغال کا مطلب شغل لگانے والے جو لوگ ہیں، جو فارغ لوگ ہوتے ہیں، وہ رات کو کیا ہوتے ہیں، وہ چیختے چلاتے ہوئے اس سڑک کے اوپر آ جاتے ہیں شغل میلہ لگانے کے لیے۔ لاریاں پیٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام، ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر پیٹرول کی جو لاریاں ہیں، مطلب جو بسز ہیں، وہ آپ کو صبح و شام اس میں نظر آتی ہیں، ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال کہ اس پر جو ہے وہ انسان تو آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن جو گاڑیاں ہیں وہ آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ کہ یہ دیکھیں نا، یہ کون سا ہے، مال گودام روڈ ہے، یعنی کہ یہ گوڈاؤن روڈ ہے، ایک ایسا روڈ کہ جس کے اوپر کیا ہے، جو آپ کی گڈز ہیں، جو اس کی گاڑیاں جو ہیں وہ زیادہ اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس میں ایسی کھائیاں ہیں، ایسے غار ہیں، دفن ہو سکتا ہے جس میں آدمی بعد از وصال۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی سڑک ہے، اس کے اوپر ایسے کھڈے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ایسے غاریں ہیں اس کے اندر کہ بندہ یہاں پہ تو مرنے کے بعد دفن بھی ہو سکتا ہے۔ ڈگمگا جاتے ہیں، یعنی کہ لڑک جاتے ہیں، یا وہ سٹمبلنگ جو ہوتی ہے اس کو ڈگمگانا بولتے ہیں۔ ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، کہ یہاں پہ ریڑے مطلب کہ جو کارٹس ہیں وہ بھی اس کے اوپر سٹمبلنگ کرتی ہیں، اور جو جیپس ہیں وہ بھی اس کے اوپر لڑکھڑا جاتی ہیں، کہ مطلب وہ بھی یہاں پہ سٹمبلنگ کرنے لگ جاتی ہیں۔ واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال، کہ سائیکل پہ آپ چلے جائیں اور وہ آپ کا سائیکل ٹھیک ٹھاک واپس آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مینہ برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں۔ یہ ایسی سڑک ہے کہ اگر آپ مینہ برس جائے، یعنی کہ بارش ہو جائے، تو اس پہ آپ کشتیاں بھی چلا سکتے ہیں۔ ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر احتمال، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اس روڈ پہ بندے کو لگتا ہے یار میں کہیں یہاں پہ ڈوب ہی نہ جاؤں۔ اس کی ڈھلوانوں پہ موڑ کا دھڑک جاتا ہے، اس کی ڈھلوانوں پہ موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل، کہ اس کی جو ڈھلوانے ہیں، اس کی جو سلوپس ہیں اس سڑک کی، اس کے اوپر جو کار ہے اس کا بھی دل ڈر جاتا ہے۔ اس کے موڑوں پر لرز جاتے ہیں اکثر با کمال، کہ اکثر جو بڑے ایکسپرٹ ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے موڑوں پر جو ہے نا ان کی بھی جان نکل جاتی ہے، وہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال، کہ جو کبھی اس سڑک کے اوپر جاتا ہے، یہ ایسی سڑک ہے، اس میں اتنے کھڈے ہیں، اس میں یہ ایسی عجیب و غریب قسم کی سڑک ہے کہ جو اس پہ جاتا ہے وہ پھر ایسے وہ واپس ہی نہیں آتا، مطلب وہ ایک ایسی سڑک ہے کہ بس اس پہ بندہ جاتا ہے تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح، اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ وہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب شاعر جو تھے وہ زیادہ تر نکمے ہوا کرتے تھے، کام کاج کوئی نہیں کرتے ہوتے تھے، اور حکومت کی طرف سے پیسے لے کے حکومت ان کو پیسے بھیجا کرتی ہوتی تھی۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے، اور وہ جو پیسہ ہوتا تھا اس کو وظیفہ کہا جاتا تھا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ میرے وظیفے کی طرح حکومت کو اس سڑک کی بدحالی کا خیال کب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بیسیکلی مجھے لگتا ہے شاعر نے یہ پوری پوئم لکھی اسی لیے ہوگی کہ وہ حکومت کو بیسیکلی انڈائریکٹلی بتا سکیں کہ میرا وظیفہ جو ہے، یعنی کہ میرے جو پیسے ہیں وہ مجھے بھیج دیں۔ تو ویل اینی ہاؤ وی آر ڈن ود دس پوئم ایز ویل، اینڈ لیٹس موو فارورڈ۔ اچھا، تو کنگریچولیشنز، وی آر ڈن ود دا حصہ نظم، اور اس کے بعد ہم موو کر رہے ہیں حصہ غزل کی طرف۔ اچھا، اب صرف اگر آپ پنجاب کی بھی کر لیں نا اچھے طریقے سے، تو آپ کا پیپر جو ہے وہ مطلب کنسیڈریبلی اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم پنجاب کی اور کے پی کے کی اور بلوچستان کی جو ہیں وہ جتنی ہم سے ہو سکیں، جب تک میں تھکا نہیں تو انشاءاللہ ہم، اور جب تک آپ نہ تھکے تو تب تک ہم اس کو کرتے جائیں گے۔ تو حسرت موہانی کی جناب غزل کو دیکھتے ہیں۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے تمہاری، اب یہ دیکھیں، اب غزلیں جو ہیں نا اردو کی، اب اس میں ہوں گی ساری کی ساری گندی باتیں، ٹھیک ہے، مطلب گندی باتیں اس طرح سے کہ اب آئی مین یس، اب ایک 10th کلاس کے بچے کو وین ایور آئی ٹرائی ٹو ٹیچ پوئٹری، تو مجھے پھر سمجھ نہیں آتی کہ میں شاعر کی جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو ولگیرٹی ہے، جو شاعر کا جو ایک بلو دا بیلٹ جب شاعر چیزیں کہہ جاتے ہیں، تو میں اس کو ایک 10th کلاس کے بچے کو کس طرح سے ایکسپلین کروں، بٹ آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو دا جسٹ آف ایوری پوئم۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ بھائی جب سے مجھے آپ سے محبت ہوئی ہے، جب سے میں نے آپ کی تمنا کرنا شروع کی ہے، تو اس کے بعد سے یہ ہے کہ اب تو میرے لیے جو مصیبت ہے، جو پین ہے، وہ بھی میرے لیے کیا بن چکی ہے، ایک عیاشی بن چکی ہے، ایک لگژری بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہوگی کہ اب مجھے مصیبت بھی اچھی لگتی ہے، کب سے، جب سے تیری آرزو، جب سے میں تمہاری آرزو جو ہے، مطلب
وہ میری رہنما بن گئی ہے. کہ آپ دیکھیں نا, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کر لیتے ہیں نا, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نا آپ پھر اسی پیشن میں, یا آپ کوئی بھی آپ ایک شوق پال لیتے ہیں, آپ کو کسی چیز کا آپ کو ایک ہابی آپ پال لیتے ہیں, تو پھر آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اسی ہابی کے پرسپیکٹیو سے ساری چیزوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, پرسو کر رہے ہوتے ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے تمہاری آرزو یعنی تمہاری تمنا, تمہاری خواہش میرے دل میں آئی ہے, تو اب مجھے جو ہے وہ, اب مجھے جو ٹینشنز ہیں, مجھے پریشانیاں ہیں, وہ بھی مجھے اچھی لگتی ہیں. واہ بھائی واہ. یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو دیار وفا یعنی کہ یہ جو محبت کا یہ جو شہر ہے, محبت کا یہ جو علاقہ ہے, وفاداری کا, لائلٹی کا, یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جہاں پہ باد سرسر کی, جہاں پہ جو تیز جو ہوا ہوتی ہے, جو چبھنے والی ہوا ہوتی ہے, وہ بھی مجھے اب صبا لگتی ہے. صبا بولتے ہیں ٹھنڈی میٹھی ہوا کو. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اب محبت جو ہے یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جہاں پہ اب مجھے تیز ہوائیں جو ہیں, اب دیکھیں شاعر کتنے لوزرز ہوتے ہیں اور کتنے یہ چپکو قسم کے اور لیچڑ قسم کے ہوتے ہیں. تو اچھا, میں جب تشریح کرواتا ہوں تو میں اسی طرح تشریح کرواتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ بے شک اس طرح یہ چیزیں لکھیے گا نہیں, بٹ دس از مائی اسٹائل آف ڈوئنگ دا انالیسس آف دا پوئٹری, اردو پوئٹری کا. اچھا, میں درماندہ اس بار گاہ عطا کا, گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں درماندہ اس بار گاہ عطا کا, کہ میں یہ جو آپ کی بارگاہ عطا ہے اس کا میں ایک درماندہ ہوں, کہ مطلب اس کا ایک معمولی سا میں اس کے اوپر بھیکاری ہوں, گناہ گار ہوں, ایک خطا ہو گئی ہے اور میں گناہ گار ہوں. مطلب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم اللہ کے دروازے پہ جاتے ہیں اور ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے دروازے پہ اس طرح سے, اور میرا محبوب جو ہے اس کا جو میرا محبوب جو ہے وہ تو اس کا تو جو گھر ہے وہ ایک بارگاہ عطا ہے, وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے لوگوں کو چیزیں مل رہی ہیں, اور میں گناہ گار ہوں اور مجھ سے خطا ہو گئی ہے. تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت, تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت, تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کہ تیرے رتبہ دان محبت کے مطلب جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے, اور تیری محبت میں جو تجھے مطلب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی محبت میں جو میری حالت ہے وہ آپ کے شوق میں وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گئی, کہ مطلب میں بالکل وہ نا, شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل ناؤ اب جسٹ لاسٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے محبت ہو گئی ہے, تو محبت کی اگر ابتدا ہو گئی ہے تو اس کی میں انتہا کو بھی پہنچ جاؤں گا. یعنی کہ شاعر بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نے یہ جو ہے وہ ایک پنگا لے لیا ہے, ایک الٹا کام میں نے شروع کر لیا ہے, تو اب میرا انشاءاللہ بیڑا بھی غرق ہو ہی جائے گا. رائٹ, بٹ دس از ناٹ ہاؤ یو ہیو ٹو رائٹ دا ایکسپلینیشن. بیسیکلی آپ نے وہاں پہ یہ لکھنا ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نے یہ محبت کا کام جو ہے یہ شروع کر لیا ہے, تو اب یہ محبت کا کام جو ہے یہ کسی نہ کسی انتہا کو, کسی نہ کسی یہ کنکلوژن کو بھی یہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تو چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں. اوکے, جگر مراد آبادی. اب ان کے نام بھی آپ دیکھیں نا, شاعروں کے بڑے مزے کے نام ہوتے ہیں. اب انگلش پوئٹس ہیں نا, ان کے بڑے سمپل سے نام ہوتے ہیں. جان کیٹس, ٹھیک ہے, WB جیٹس, TS ایلیٹ, سمپل ان کا جو نام ہوگا. لیکن یہ جو شاعر ہوتے ہیں ہمارے اردو کے شاعر, مجال ہے کہ کوئی ایسا شاعر ہو کہ جس نے کہا, جو اپنے نام سے خوش ہوا, جس نے کہا چلو ٹھیک ہے جو میرا نام ہے بس وہی میرا نام ہے. نہیں, انہوں نے نا اپنی ایک نئی دنیا جو ہے وہ تخلیق کرنی ہوتی ہے. چلیں جی, جگر مراد آبادی کی پوائم پڑھتے ہیں. آدمی سے ملتا ہے, کہ لوگ تو لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. آدمی سے ملتا ہے, کہ وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے لیکن کسی سے دل نہیں ملتا, کسی کے ساتھ نا وہ ایک وائبس کریٹ نہیں ہوتی. بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے, وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ کچھ اتنی سادگی کے ساتھ, ایسی انوسنس کے ساتھ آ کر وہ مجھ سے ملتا ہے کہ میں اس کے سارے ستم جو ہوتے ہیں, اس کی ساری جو سارے اس نے میرے کو جو ظلم کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے میں بھول جاتا ہوں. آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ آج کیا ایسا خاص ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ شاعر کی محبوبہ جو ہے وہ اس دن میک اپ وغیرہ زیادہ کر کے آئی ہوگی یا واٹ ایور. تو شاعر سیز کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ آج ایسی کیا بات ہے کہ جو پھولوں کا رنگ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہاری ہنسی ہے. اچھا, سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے. تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیامت کی بات ہے نا, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور وہ اٹ ول بی سم تھنگ, کہ جیسے او جسٹ فورگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ, قیامت آ گئی ہے. تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو تیری خوش کامتی ہے, کہ جو تیرا مطلب یہاں پہ وہ بیسیکلی شاعر سمپلی شاعر یہاں پہ ٹھرکی ہو رہا ہے. اینڈ دا شاعر از سیئنگ کہ جو تیری خوش کامتی ہے, کہ مطلب تیرا جو خوبصورت جو بدن ہے, ایک بالکل ایسے
اسٹریٹ جو تمہارا جسم ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے. مطلب دیکھیں شاعر جو ہے وہ کتنا بلو دا بیلٹ جا رہا ہے. اچھا مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ دل جو ہے نا دل ہمیشہ اسی پہ ہی آتا ہے کہ جس نے کبھی بھی نہیں ملنا ہوتا. مطلب یہ شاعر بیسیکلی اس دور کا شاعر ہے نا. آپ لوگ تو جین زی کے بچے ہیں. یہ اس ٹائم کا شاعر ہے کہ جب لوگوں کے لیے نا محبت ہی سارا کچھ ہوا کرتا ہوتا تھا. ابھی آپ لوگ تو ایک ایسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جس میں آپ لوگوں کے جو شوق ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ قسم کے ہیں. کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آگے جانا چاہتا ہے, کسی کو ڈاکٹر بننا ہے, کسی کو انجینئر بننا ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے. سو یو گائز آر ونڈرفل. لیکن پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کا بس یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ یار ہماری شادی کب ہوگی, اور ہمارے محبت اور اس طرح کے چکروں میں پڑے رہتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا پچھلے 400-500 سالوں میں مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو جو انٹلیکچوئلس تھے وہ اس طرح کا کام کر رہے تھے. تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. کہ جس سے شادی نہیں ہونی ہوتی, جس سے ملاقات نہیں ہونی ہوتی, تو دل جو ہے وہ ہمیشہ اسی پہ آتا ہے. اچھا, کاروبارے جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے. آپ دیکھیں نا, بے خودی کا مطلب یہ کہ بے ہوشی, کہ آپ بالکل اپنے آپ میں نہیں ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے ہوش سے نکل کے بے خود ہو جاتے ہیں, ایسے بالکل یو جسٹ گو انسین, تو اس وقت آپ کا جو زندگی کا جو کاروبار ہے وہ سنورتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ بالکل ایک امپریکٹیکل سی اپروچ ہے شاعر کی, بالکل امپریکٹیکل. کہ مطلب حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ہوش میں رہتے ہیں تو آپ کا کاروبار جہاں سنورتا ہے نا, آپ بالکل بے ہوش ہو جائیں, آپ بالکل دیوانے ہو جائیں, آپ وہ اس طرح سے ایک الگ سی دنیا میں چلے جائیں, تو پھر تو آپ کی دنیا کا جو معاملات ہے وہ نہیں سنوریں گے. سو آئی پرسنلی ڈونٹ ایگری ود پوئٹ ہیئر, بٹ پوئٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے, پوئٹ کی جو شاعر کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب ہوش جو ہے وہ بے خودی سے ملتا ہے, کہ جب اپنے ہوش سے نکل کے بالکل ایک بے خودی کی حالت میں چلے جاتے ہیں. بے خود کا مطلب ہے کہ بالکل اپنے آپ سے نکل جانا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ شاعری کہتا ہے کہ آپ کا جو کاروبار جہاں ہے وہ سنور جاتا ہے. روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے. کہ جو روح ہے وہ جب بالکل دل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دل میں اٹھنے والی جو محبت ہے اس کا مزہ جو ہے وہ روح کو تب ملتا ہے جب دل جو ہے وہ روح جو ہے وہ آپ کی کیا ہو, دل کے قریب ہو. جب آپ کی روح جو ہے وہ دل سے دور چلی جاتی ہے تو پھر روح کو دل کی محبت جو ہے اس کا مزہ نہیں ملتا. تو یہ تھے جناب کلیات جگر مراد آبادی, جو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتا رہے تھے. تو آگے چلتے ہیں جی. فراق گورکھ پوری. فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی. مطلب ان کے آپ نام چیک کریں, ٹشن چیک کریں, ان کے جیب میں ان کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور نام ان کے آپ چیک کریں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بڑے جو ہیں یہ کسی اور ہی دنیا سے جیسے یہ تشریف لائے ہیں. ویل اینی ہاؤ, تو سر میں سودا بھی نہیں, دل میں تمنا بھی نہیں. سر میں سودا بھی نہیں, دل میں نہ تو سر میں مطلب کوئی تو نہ تو میری کوئی ایسی کوئی بہت بڑی کوئی عزت ہے, اور دل میں تمنا بھی نہیں. مطلب نہ تو میرے سر سے مراد آپ کا دماغ ہے نا, کہ نہ تو دماغ میں کسی قسم کا کوئی ایسا خیال ہے, نہ کوئی دل میں ایسی کوئی تمنا ہے, لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں بظاہر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نا وہ بالکل میں سارے الٹے کام چھوڑ چکا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اب میرے دماغ میں بھی ایسا کوئی فطور نہیں ہے, اب میرے دل میں بھی جو ہے وہ کسی قسم کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, اور ہم بھول گئے ہوں تجھے, ایسا بھی نہیں. شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مدت سے میں نے تمہیں یاد نہیں کیا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں بھول چکا ہوں. تو شاعر بیسیکلی یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ابھی بھی ویسے کا ویسا لیچڑ کا لیچڑ ہی ہوں. ٹھیک ہے, ویل اینی ہاؤ اپارٹ فرام دا جوک, تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں, کہ ایک مدت سے میں اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا, یا کچھ بیکاز آف سرٹن ریزنز آئی کوڈ ناٹ ریممبر یو, میں آپ کو یاد نہیں کر سکا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بھول چکا ہوں. اچھا, یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق, مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, کہ جو عشق کے جو دیوانے ہوتے ہیں وہ ہنگامہ نہیں کرتے, وہ مطلب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, لیکن وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ لیکن اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں. کہ جو عشق کے دیوانے ہوتے ہیں ان کا وہ کوئی لڑائی وغیرہ بھی نہیں کرتے, لیکن ایسے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ یا کوئی ان کا ایک مقام بھی نہیں ہوتا. آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا, آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں.
ٹھیک ہے. آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا, کہ آج جو ہے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آج میری آنکھوں میں جو غفلت ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے. سوا کا مطلب ہوتا ہے, جیسے سوا کا مطلب ہوتا ہے 1/4, جیسے سیر ہوتا ہے مطلب 1 کلو ہوتا ہے, اور سوا کلو مطلب 1 کلو ہے اور اس کے اوپر 250 گرام. سوا کا مطلب ہوتا ہے بڑھا دینا. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آج میری آنکھوں میں جو غفلت ہے یا تیرے لیے جو اگنورینس ہے وہ بڑی بھی ہے. آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, کہ آج شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں, مطلب میرا دل کر رہا ہے کہ میں واپس آپ کی طرف آ جاؤں, لیکن شاعر جی کہہ رہا ہے کہ میں بس میں روڈ ہی رہوں گا. رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں. شاعر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب وہ بیسیکلی نا وہ ایک نا امیدی اور ایک گلومی سا جو منظر ہے وہ یہاں پہ کریٹ کر رہا ہے. شاعری کہتا ہے کہ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر, کہ جو آٹم ہے ایک آٹمی سا سچویشن ہے, اور اس میں جو اس آٹم کا جو کلر ہے شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں, کہ جس سے بڑھ کر جو بہار کے جو رنگ ہوتے ہیں, بہار کے رنگ بھی یہ اس رنگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری یہ جو اداسی ہے نا, یہ اداسی مجھے خوشی سے بھی زیادہ کیا ہے عزیز ہے, یا مجھے زیادہ یہ پسند ہے. بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زنداں بھی نہیں, وسعت صحرا بھی نہیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو دل وحشی ہے, ٹھیک ہے, جو ایک مضطرب یا ایک اضطراب والا جو پریشان دل ہے, اس کا جو سکون ہے اس کا مقام کوئی بھی نہیں ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو یہ اس کو کسی زنداں میں یعنی کہ کسی جیل خانے میں اس دل کو سکون آتا ہے, جیل خانے میں اس کو یعنی کہ ایک بالکل تنگ جگہ پہ اس کو چھوڑ دو تو وہاں پہ بھی اس دل کو سکون نہیں آتا, اور وسعت صحرا اور اگر اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو تو ابھی اس دل کو سکون نہیں آتا. یعنی شاعر ان سمپل یہ کہہ رہا ہے, شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے آرام نہیں آنا, میرے اندر کی جو بیماری ہے نا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونی. ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کو یا اپنے دوست کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یار ہم منہ سے تو تمہیں برا نہیں کہتے کبھی بھی نا, مطلب ہم تم جیسے بھی ہو, ٹھیک ہے, ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ اب بیسیکلی اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ اب جو شاعر کا محبوب ہے نا وہ شاعر کو چھوڑ کے تو کسی اور کے ساتھ جا چکا ہے. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی اس دوسرے بندے کو یہ آپ کے حوالے سے کوئی بری بات نہیں کروں گا. سو دس از دا سمپل کانٹیکسٹ آف دس لاسٹ ورڈس. چلیں جی نیکسٹ موو کرتے ہیں جی ادا جعفری. ٹھیک ہے, ادا جعفری صاحب کیا کہتے ہیں؟ ادا جعفری صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں, 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. شاعر یہ کہتے ہیں کہ یار ہم بے شک اچھے ہیں یا برے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ فخر تو حاصل ہے نا کہ ہم کچھ عرصہ تو آپ کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے. جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے, کہ جو چراغ ہوتے ہیں جو لیمپس ہوتے ہیں ان کا جلنا تو یہ تو ان کی ایک ایٹرنل ڈیسٹنی ہے, کہ شروع سے پہلے دن سے چراغ جو ہیں وہ جلتے آئے ہیں. یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں. اب کنول کیا ہوتا ہے؟ کنول بیسیکلی ایک آپ کا جو ایک ایک ایکواٹک فلاور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ایکواٹک پلانٹ ہے اور اس کے اوپر جو پھول لگتا ہے اس کو کنول کا پھول بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا جو انگلش نیم ہے نا وہ اس وقت مجھے بھول رہا ہے. تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ میرے جو دل کا پھول ہے نا, ٹھیک ہے, یہ نہ بجھ رہا ہے, یعنی کہ اب دل کا جو پھول ہے اس کو بھی وہ ایک چراغ سے تشبیہ دے رہا ہے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو چراغ ہیں جو لیمپس ہیں وہ تو جلتے ہی رہتے ہیں. کہہ رہا ہے میرا دل جو ہے وہ ایک ایسا چراغ ہے جو نہ بجھ رہا ہے نہ جل رہا ہے. نازک تھے کہیں رنگ گلو بوئے سمن سے, جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو جذبات تھے نا وہ پھول اور جو پودے ہیں ان کا جو رنگ ہوتا ہے یا ان کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ وہ شاعری کہہ رہا ہے کہ میرے جذبات نازک تھے. لیکن اب یہ ہے کہ آداب کے سانچے میں ڈلیں گے. وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر تو وہ ایک عجیب سی ایک وہ صورت حال ہوتی ہے اور آپ بالکل پاگل ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ وہ آداب تہذیب کے چکر میں آپ کو وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے جو فیلنگز ہیں وہ بڑی سینسٹیو ہیں, لیکن اب مجھے جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تھے کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے, ہنگام سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تھے کتنے ستارے کہ سرے شام ہی ڈوبے, کہ کتنے ستارے ایسے تھے جو رات ہوتے ہی کیا ہو گئے. ویسے رات کا جو ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ستارے طلوع ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے، یہاں پہ شاعر بالکل ایک الٹا جو ہے وہ منظر بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کتنے ستارے ایسے تھے کہ جو شام ہوتے ہی ڈوب گئے، اور ہنگام سحر، ٹھیک ہے، کتنے ہی خورشید ڈلے ہیں۔ ہنگام سحر کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے، تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ صبح کے وقت سورج جو تھے وہ غروب ہو گئے، یعنی شاعر یہاں پہ ایک ایسی سچویشن بتا رہا ہے کہ یعنی کہ بیسیکلی پوئٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتنی ان ایکسپیکٹڈ سی چیزیں جو ہیں وہ میری زندگی میں ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو جھیل گئے، یہ جھیل نہیں ہے، جو یہ جھیل ہے، جھیل کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ کہ یہاں پہ شاعری کہہ رہے ہیں کہ کتنی ان ایکسپیکٹڈ سی لائف ہے کہ وہ لوگ جو سخت گرمی جو تھی اس کو وہ بڑی مطلب بڑے آرام سے اس کو وہ کنفرنٹ کر گئے، اس کا وہ سامنا کر گئے، اس کا مقابلہ کر گئے، تو وہ لوگ جو تھے وہ تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں، وہ لوگ تاروں کی، ستاروں کی جو روشنی تھی اس سے وہ جل گئے۔ مطلب دیکھیں نا کہ ایک ایسا آدمی کہ جو سورج کے سامنے سورج کی سخت گرمی میں اس کو کچھ نہ ہو، اور رات کو ستاروں کی جو روشنی ہے اس سے وہ جل جائے، تو مطلب یہ کتنا ایک ان ایکسپیکٹڈ، کتنی بڑی ہارڈ لک ہے۔ تو شاعر یہاں پہ ہارڈ لک کی بات کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، کہ اگر مطلب ایک دروازہ بند ہوا یا ایک اپرچونٹی ختم ہوئی تو ہم نے کئی اپرچونٹیز اور جو ہے وہ کریٹ کر لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ یہ جو گردش دوراں کے مطلب یہ جو ایک کورس آف لائف ہے، ایک یہ جو ایک زمانے کا جو ایک طریقہ کار ہے، اس کے ساتھ ہم نے بھی بڑی چالیں چلی ہیں، کہ ہم نے بھی بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ اپنے جو مسائل تھے ان کا ہم نے حل نکالا ہے۔ ویل لیٹس موو آن۔ اوکے، سو کنگریچولیشنز، ہم نے جناب پنجاب کی تمام نظمیں اور غزلیں جو ہیں وہ کر لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کے پی کے کی طرف۔ اچھا، اب کے پی کے میں اور جو پنجاب میں جو چیزیں کامن ہوں گی ان کو ہم سکپ کرتے جائیں گے، اور جو چیز نہیں آئے گی تو وہ ہم لوگ کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو نظم آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی آزادی، اور اس کو لکھا ہے احسان دانش نے۔ اچھا، تو عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، ٹھیک ہے، کہ آزادی یعنی کہ فریڈم جو ہے اس کا انسان کے اندر جذبہ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے۔ شہادت مستقل، ایک سرخی تحریر آزادی، سرخی بولتے ہیں ہیڈ لائن کو، کہ جو آپ آزادی کے حوالے سے، فریڈم کے حوالے سے اگر آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو ہیڈ لائن ہے نا، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ایک شہادت کی طرح ہوتی ہے، مطلب وہ ایک گواہی کی طرح ہوتی ہے۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ اب یہ آج کل کا جو کانٹیکسٹ ہے نا، اس کے اوپر یہ چیز بڑی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ آزادی کے حوالے سے تقریر بھی نہ کر سکتے ہوں، جہاں آپ آزادی کے حوالے سے بھی بات نہ کر سکتے ہوں، تو ایسی آزادی جو ہے وہ میری نظروں میں آزادی کی بھی کیا ہے؟ توہین ہے۔ تحقیر کا مطلب ہے توہین، کہ جہاں پر آپ آزادی سے بات بھی نہ کر سکتے ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیسا آزاد ملک ہے کہ جہاں پہ آپ آزادی سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اچھا، فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماحول ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا۔ ایثار کا مطلب سیکریفائس، قربانی، عمل کا مطلب ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، ایکشن، کہ جو ماحول ہے اس ماحول میں کیا ہے کہ لوگوں کے اندر قربانی کا اور عمل کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے، اور لوگوں کے لہو میں اب جو ہے وہ آزادی کا جو شعلہ ہے وہ ان کے لہو میں، مطلب آزادی کا جذبہ جو ہے وہ لوگوں کے لہو میں اجاگر ہو رہا ہے۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی، کہ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، کہ مطلب یہاں پہ اب شاعر جو ہے وہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، یا قرآن کے کانٹیکس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہنا تھا وہ سب اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے، اب زمانہ جو ہے وہ قیامت تک جو فریڈم ہے اس کی جو تفسیر ہے وہ کرتا رہے۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے راہ رو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ تو اب شاعر یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آزادی کے لیے انسان کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ کتنا لہو برسا، کتنے آنسو بہے، کتنے راہ رو، مطلب کتنے جو رہنما تھے ان کو لوٹ لیا گیا، کتنے رشتے جو تھے وہ کٹے، مطلب کتنا کچھ ہوا، لیکن ابھی تک بھی جو آزادی ہے وہ مکمل طور پر انسان کو نہیں ملی۔
اچھا، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے. ٹھیک ہے، کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو غلامی ہے یعنی کہ جو سلیوری ہے اس کا وہ پیک پہ ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی. ٹھیک ہے، کہ جو ہمارے خون سے جو آزادی کی ایک تصویر کھینچی گئی تھی وہ تصویر اب کہاں پہ ہے؟ وہ غلامی کے شبستانوں میں. شبستان بولتے ہیں بیسیکلی جو آپ کا جو سلیپنگ روم ہوتا ہے نا، جہاں پہ آپ سوتے ہیں، یا جو آپ کا بیڈ روم ہوتا ہے اس کو. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خون سے جو آزادی کی تصویر کھینچی گئی تھی، مطلب وہ اب کیا ہے؟ وہ غلامی کے شبستانوں میں. میں آپ کو اس کا سمپل سا اگر آپ کو مطلب بتاؤں تو دیکھیں، قربانیاں کون دیتی؟ کس نے دی تھی قربانیاں؟ تب بھی مڈل کلاس نے دی تھیں، تب بھی غریبوں نے دی تھیں. تو ہماری آزادیوں سے، ہماری محنتوں سے، ہماری مشقتوں سے جو آزادی ہمیں ملی تھی وہ اب کہاں پہ ہے؟ وہ اس کا جو فائدہ ہے وہ کون اٹھا رہے ہیں؟ وہ غلام جو تب بھی غلام تھے، ابھی بھی غلام ہے، جو آپ کی جو اشرافیہ ہے یا جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے، تو وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. تحیر ہے، تحیر کا مطلب حیرت ہے. تحیر ہے کتاب اللہ زیب تاک نسیاں ہے. تاک نسیاں، تاک بولتے ہیں شیلف کو، نسیاں بھولی بھی، ایک ایسی تاک جس کو آپ نے بھلا دی ہے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ ایک شیلف میں آپ نے رکھ کے اس کو بھلا دی ہے. تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے انٹرپریٹیشن. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ کوئی آزادی کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں کرتا. اچھا، ابھی توق و سلاسل میں ہیں آزادی کے دیوانے. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ توق و سلاسل کے ابھی انچینڈ ہیں، امپریزنڈ ہیں، کہ جو آزادی کے دیوانے ہیں وہ ابھی کیا ہیں؟ وہ توق و سلاسل میں ہیں. ٹھیک ہے، مگر زنداں کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی. کہ جو آزادی کے دیوانے ہیں، جو آزادی کی بات کرنے والے ہیں، ان کو آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اور جو آپ کا جیل خانہ ہے اس کے دروازے پہ آپ نے آزادی کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اچھا، تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی. کہ جو پروانے ہیں وہ مطلب شمع، جیسے کینڈل لائٹ پہ آپ دیکھیں نا، تو کینڈل لائٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی فلائز جو ہیں وہ آ کے اس کے اوپر وہ گر رہی ہوتی ہیں اور مر رہی ہوتی ہیں. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو پروانے ہیں وہ تو تڑپتے ہوئے بزم میں آ گئے ہیں، مگر جو اندھیرے ہیں، اندھیرے پھر بھی ختم نہیں ہوئے. کہ یعنی کہ جو سیکریفائز کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو اپنا سیکریفائز کر لیا مکمل طور پر، لیکن ان کے سیکریفائز کرنے سے بھی کیا ہوا ہے؟ جو آزادی ہے وہ نہیں آئی. اس کے بعد یہ حفیظ جلندری ہیں. حفیظ جلندری کی جو پوئم ہے دیٹ از مزار قطب الدین ایبک. اور قطب الدین ایبک کے حوالے سے یہ پوئم ہے، تو جس کو جی پڑھتے ہیں. وہ قطب الدین وہ مرد مجاہد جس کی ہیبت سے یہ دنیا از سر نو جاگ اٹھی تھی خواب غفلت سے. کہ قطب الدین جو تھا وہ ایک ایسا مرد مجاہد تھا جس کی ہیبت یعنی کہ جس کے ڈر سے دنیا جو تھی وہ از سر نو، کہ ونس اگین دنیا جو تھی وہ خواب غفلت سے یعنی کہ اگنورنس سے اٹھ گئی. وہ جس کی تیغ ہیبت ناک سے صفاق ڈرتے تھے، کہ یہ ایک ایسا سپہ سالار تھا، ایک ایسا لیڈر تھا جس کی جو ایک تلوار ہے اس کے ڈر سے جو صفاق، جو بڑے بڑے ظالم تھے وہ اس سے ڈرتے تھے. وہ جس کے بازوؤں کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، افلاک بولتے ہیں آسمانوں کے، کہ اس کے جو بازو تھے، اس کے جو آرمز تھے وہ ایسے پھیلے ہوئے، اور مطلب وہ اتنا وہ ایک طرح سے کہہ لیں نا کہ ہٹا کٹا، اور اتنا وہ اسٹرانگ قسم کا وہ واریر تھا کہ اس کے بازو جو تھے اس کی دھاک، کے مطلب دھاک ہوتا ہے کہ ایسے بازو جب ایسے پھیلاتے ہیں آپ، کہ افلاک یعنی کہ اس سے آسمان ڈر جاتے تھے. یہاں لاہور میں سوتا ہے ایک گمنام کوچے میں. کوچہ بولتے ہیں کارنر کو. اچھا، اب آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے یہ پوئم تو بہت لیٹ پڑھی، بٹ وینس آئی دا فرسٹ ٹائم آئی وینٹ ٹو لاہور اینڈ وین آئی سو دس قطب الدین ایبکس ٹوم، تو آئی واز ڈس ہارٹنڈ. اب تو وہ سارا نقشہ لاہور کا چینج ہو گیا، اور اب انہوں نے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک باؤنڈری کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے وہ کر دیا ہے، انسرکل کر دیا. لیکن پہلے یہ بالکل ایک ویران سی جگہ پہ ہوتی تھی مزار، اور کچھ بھی آس پاس نہیں ہوتا تھا، بالکل ایک ویران سا مزار ہوتا تھا. اب جو ہے ناؤ اٹ ہیز بین ریکگنائزڈ. اچھا، یہاں لاہور میں سوتا ہے ایک گمنام کوچے میں، پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں. کہ قطب الدین ایبک جس نے اتنی بڑی اسلام کی خدمت کی، وہ ایک بالکل گمنام سے کوچے میں، گمنام سے کارنر میں اس کی قبر ہے، اور پڑی ہے یادگار دولت اسلام کے، جو اسلام کی جو اسلامک ویلتھ ہے یعنی کہ اسلامک ہسٹری ہے اس کا اتنا بڑا نام ہے، اور وہ ایک کارنر میں پڑا ہوا ہے. میں اکثر شہر کے پرشور ہنگاموں سے اکتا کر، تو شاعری کہتے ہیں کہ اکثر میں جب شہر کے پرشور ہنگاموں سے اکتا جاتا ہوں،
سکون کی جستجو میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں آ کر. تو شاعر کہتے ہیں کہ میں سکون کے لیے میں یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں. تخیل یعنی امیجنیشن، تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہال میدان میں، کہ جو میری امیجنیشن ہے وہ مجھے ایک پرہال مطلب ایک ایسے میدان میں لے جاتا ہے کہ جہاں پہ مجھے نا ایک ہاریفک سا، وہ ایک ڈر سا مجھے لگنے لگ جاتا ہے، جہاں باہم بپا ہوتی ہے جنگ امبو ہے انسان میں. امبو بولتے ہیں گروہ کو، کہ میری جو امیجنیشن ہے وہ مجھے ایک ایسے میدان میں لے جاتی ہے جہاں باہم بپا، کہ جہاں پہ باہم بپا ہونے کا مطلب یہ کہ جہاں پہ شروع ہوتی ہے، کہ میں اپنی امیجنیشن میں ایک ایسے میدان میں پہنچتا ہوں جہاں پہ لوگوں کے گروہ کے درمیان، یعنی کہ لوگوں کے گروپس کے درمیان کیا ہوتی ہے، ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا. اور اب یہاں سے شاید بیسیکلی نا وہ امیجن کر رہا ہے کہ جو قطب الدین ایبک نے وہ جو جنگ لڑی تھی، وہ جنگ کیا تھی، اس میں کیا کیا ہوا ہوگا. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، بہر سو نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا. تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر طرف اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر طرف نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا مجھے نظر آتا ہے. مقابل میں گھٹائیں دیکھتا ہوں فوج باطل کی. تو اسلام کے سامنے مقابلے میں مجھے جو ہے وہ فوج باطل، یعنی کہ جو کافروں کی جو فوج ہے، اس کی مجھے جو گھٹائیں مطلب کہ ان کا وہ جو ایک وہ مجھے نظر آتی ہے فرعونی خدائی اوج باطل کی. ٹھیک ہے، اوج بولتے ہیں بیسیکلی اوج باطل کے جو جھوٹے لوگ ہیں، جو جھوٹی فوج ہے، جو کفار کی جو فوج ہے، ان کا جو ایک فرعونی مطلب جو ان کا ایک، جس طرح فرعون نے خدا کا دعویٰ کیا تھا نا، تو کفار بھی اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتے ہیں. تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی جو فرعونی ہے یا ان کی جو گرینڈیوسٹی ہے وہ مجھے نظر آتی ہے. صدائیں نعرہائے جنگ کی آتی ہیں کانوں میں، کہ میرے کانوں میں کیا ہے، نعروں کی جو آوازیں ہیں وہ آتی ہیں. بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہیں کانوں میں، اور اللہ اکبر کی جو بلند آہنگ کے بلند آواز جو تکبیریں ہیں وہ میرے کانوں میں سما جاتی ہیں. نظر آتا ہے مجھ کو سرخرو ہونا شہیدوں کا. اور شاعر یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو شہید ہیں ان کی شہادت مجھے نظر آتی ہے، اور جب وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، مجھے ان کی کامیابی نظر آتی ہے. وہ اطمینان، وہ ہنستا ہوا چہرہ امیدوں کا. اور مجھے جو شہید ہیں ان کے چہرے پہ اطمینان اور ان کا پر امید چہرہ مجھے نظر آتا ہے. علم کے سائے میں، یعنی کہ جو آپ علم بولتے ہیں بیسیکلی وہ جو آپ کا جو فلیگ ہوتا ہے، جو آپ کا آرمی فلیگ ہوتا ہے، وہ علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا. ٹھیک ہے، سلطان غازی مطلب جو آپ کا غازی، یعنی کہ جو آپ کا ویٹرنز ہیں، مطلب ایک ایسا فوجی کہ جس نے جنگ جیت کے واپس آنا ہے. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جھنڈا لے کے وہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. سر دشمن پہ افواج حجازی کا بڑھے جانا. افواج حجازی جو عربوں کی فوجیں ہیں، جو مسلمانوں کی فوجیں ہیں، وہ دشمن کے سروں پہ چڑھتی جا رہی ہیں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد ہوں میں بھی. تو شاعر کہتا ہے کہ آئی فیل مائی سیلف ایز اے پارٹ آف دیٹ آرمی. تو شاعر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی اسی فوج کا اسی لشکر کا ایک سپاہی ہوں. پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد ہوں میں بھی. شہادت کے رجز پڑھتا ہوں میدان شہادت میں. شہادت کے رجز بولتے ہیں جو جنگ کی جو پوئٹری ہوتی ہے، جنگ سے ریلیٹڈ جو پوئٹری ہوتی ہے، اس کو رجز کہا جاتا ہے. تو شاعری کہتے ہیں کہ میں بھی شہادت والے اشعار پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں شہادت کے رجز پڑھتا ہوں میدان شہادت میں. رجز پڑھتا ہوا بڑھتا ہوں ارمان شہادت میں، کہ میں ایسے شاعری پڑھتا ہوا آگے کی طرف میں بھی بڑھتا جا رہا ہوں. عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا، شہیدوں کی خاموشی غلغلہ مردان غازی کا. تو شاعری کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت مزیدار منظر ہوتا ہے جب شہید بالکل خاموش ہو چکے ہوتے ہیں، اور جو مردان غازی یعنی کہ جو ونرز ہیں، جو ویٹرنز ہیں، وہ کیا ہیں، وہ غلغلہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ وہ دے آر یلنگ اینڈ دے آر ریزنگ سلوگنز آف دیئر سکسیس. تو شاعری کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آپ میں آؤں. شاعری کہتا ہے کہ جب میں وہ اس کانٹیکس میں لے کے جاتا ہوں تو میرا واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا، اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں. تو شاعری کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بس اسی دنیا میں ہی نا اپنے آپ کو کیا کر لوں، اپنے آپ کو جذب کر لوں. ٹھیک ہے، تو اٹ واز اے ویری بیوٹیفل پوئم. اس کے بعد ہے نمود صبح، اور اس کو لکھا ہے میر ببر علی انیس نے. تو چلیں جی اس کو پڑھتے ہیں. طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح، ہونے لگا افق سے حبیدہ نشان صبح. گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران صبح، ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح. تو شاعر جو ہے یہاں پہ صبح کی بات کر رہا ہے. تو شاعر یہ کر چکا ہے کہ طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح. ٹھیک ہے،
کہ جو صبح کا کارواں تھا یعنی کہ جو دا کیروان آف مارننگ ہے وہ بیسیکلی شاعری کہنا چاہ رہے ہیں کہ صبح جو ہے نا وہ ایک قافلے کی طرح ہے کہ ایک قافلہ جو ہے اور وہ رات کا سفر کر رہا ہے کہ صبح جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک انسان کی طرح ہوتی ہے جو ایک ٹریول کرتے 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 اپنی منزل پہ آ چکی ہے. تو شاعری یہ کر چکا ہے, شاعری کہتا ہے کہ طے کر چکا جو منزل شب کاروان صبح, کہ صبح کا جو کارواں تھا وہ جب رات کی پوری ٹریولنگ کر چکا, ہونے لگا افق سے حویدہ نشان صبح. حویدہ کا مطلب نظر آنے لگا, افق سے جو ہے وہ افق مطلب کہ جو مشرق کی طرف سے صبح کا نشان جو تھا وہ نظر آنے لگا. گردوں سے کوچ کرنے لگے کہ جو آسمان سے جو مارننگ کے جو مارننگ سٹارز ہیں وہ آسمانوں سے کوچ کرنے لگے, جانے لگے. ہر سو ہوئی بلند صدائے اذان صبح, اور ہر طرف جو صبح کی اذان تھی وہ بلند ہو گئی. پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا. پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا, کہ آنکھوں کے سامنے سے جو رات کا چہرہ جو تھا وہ کیا ہو گیا, وہ چھپ گیا, مطلب رات ختم ہو گئی. عالم تمام مطلع انوار ہو گیا, اور پورا کا پورا جو جہان ہے وہ کیا ہو گیا, وہ روشن ہو گیا. یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں, کہ گلشن فلک کہ وہ کہہ رہے کہ رات جو آسمان ہے, آسمان بیسیکلی ایک باغ کی طرح تھا اور اس میں ستارے جو تھے وہ پھولوں کی طرح سے. تو شاعری کہتا ہے کہ یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں, چن لے چمن سے پھولوں کو جس طرح باغباں, کہ جیسے ایک جو گارڈنر ہے وہ اپنے آرچرڈ سے جس طرح پھولوں کو چن لیتا ہے تو وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں نا, پھول نظر نہیں آتے. تو شاعری کہہ رہے کہ اس طرح رات جو آسمان ہے, آسمان سے بھی جو ستارے تھے وہ ختم ہو گئے. آئی بہار میں گل مہتاب پر خزاں, مرجھا کے گر گئے ثمرو شاخ کہکشاں, کہ جو آپ کی گیلیکسیز ہیں جب مارننگ کا وقت آیا تو ایسے لگا جیسے نا آسمان کے اوپر نا خزاں آ گئی ہے, آسمان کے اوپر جو ہے وہ آٹم آ گئی ہے. اور جس طرح آٹم میں آپ کے سمر ہوتے ہیں یعنی کہ جو پھل پھول وغیرہ سب کچھ گر جاتے ہیں نا, تو ایسے لگتا ہے کہ مارننگ کا وقت جو ہے اس میں جیسے آسمان کے اوپر خزاں آ گئی اور آسمان بالکل ننگا ہو چکا ہے. دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے, پژمردہ ہو کے رہ گئے گنچے نجوم کے. ٹھیک ہے, کہ جو باد سحر یعنی کہ جو صبح کی ہوا ہے اس نے ایسا طور طریقہ دکھایا, ایسے وہ صبح کی ہوا چلی, پج مردہ کے بالکل ہاف ڈیڈ, کہ جو گنچے نجوم کے کہ جو اب دیکھیں یہ پوئٹس اس طرح کے ورڈز یوز کرتے ہیں کہ جو ستارے ہیں, ستاروں کی جو برڈز ہیں, وہ شاعر یہاں نا ستاروں کو پھولوں سے تشبیہ دے رہا ہے. تو شاعر یہ کہہ رہے کہ ایسی ہوا چلی ہے کہ جس طرح کچھ ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ جس طرح پھول مرجھا جاتے ہیں, تو اسی طرح سے صبح کی جو ہوا چلی ہے تو اس سے کیا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ کیا ہو گئے, وہ ختم ہو گئے ہیں. اچھا, چھپنا وہ ماہتاب کا وہ صبح کا ظہور, یاد خدا میں زمزمائے پردازی طیور, وہ رونق اور وہ سرد ہوا وہ فضا و نور, خون کی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور. تو شاعری کہہ رہے کہ ماہتاب یعنی کہ چھپنا وہ ماہتاب کا, کہ ماہتاب جو ہے یعنی کہ جو سورج ہے آپ کا جو چاند ہے وہ چھپ چکا ہے, صبح جو ہے وہ ہو چکی ہے. یاد خدا میں زمزمائے پردازی طیور, کہ جو طیور یعنی کہ جو پرندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں تسبیح کر رہے ہیں. کیا رونق ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے, کیا خوبصورت منظر ہے, اور خون کی مطلب کہ جو ایک طرح سے نا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا ایسی ہے کہ جس سے آنکھوں کو اور دل کو سرور مل رہا ہے. انسان زمین پہ محو, ملک آسمان پر, جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر, کہ انسان زمین پہ مصروف ہے اور جو فرشتے ہیں وہ آسمان پر, ملک فرشتوں کو بولتے ہیں, وہ آسمان پر مصروف ہیں وہ, اور ہر ایک زبان پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کا جو ذکر ہے وہ جاری ہے. وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار, ٹھیک ہے, وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار, چرخ بولتے ہیں آسمان کو, کہ آسمان پر جو صبح جو شفق یعنی کہ جو مارننگ ہے, مارننگ کی جو وہ صبح آپ دیکھیں نا تو ایک لال سا آپ کو وہ منظر دکھائی دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں, شاعری کہتے ہیں کہ وہ جو لالی ہے وہ آسمان پہ دکھائی دے رہی ہے, وہ بارور درخت کہ وہ پھلوں والے درخت, وہ صحرا و سبز زار, شبنم کے وہ گلوں پہ گہر ہائے آبدار, پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوہسار. کہ شاعری کہہ رہے ہیں کہ جو پھول ہیں شبنم کے وہ گلوں پہ یعنی کہ پھولوں کے اوپر جو ڈیو ڈراپس ہیں وہ موتیوں کی طرح لگ رہے ہیں,
اور دامن کوثار یعنی کہ جو پہاڑوں کا جو دامن ہے وہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے. نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے. نافا بولتے ہیں بیسیکلی ناف کو، جس طرح آپ کا بیلی بٹن ہوتا ہے، کہ جو گل ہیں یعنی کہ جو پھول ہیں ان کا وہ جس طرح پھول کو آپ دیکھیں نا ایسے کر کے کھولیں تو اندر سے آپ کو اس کا جو ایک بڈ، اس کا جو ایک اس کی جو پلیٹ نظر آتی ہے. تو شاعری کہہ رہے ہیں کہ پھول ایسے کھل چکے ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہیں وہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں. تھی دشت کربلا کی زمین رش کے آسماں. آپ دیکھیں نا ایک پورا صبح کا منظر جو ہے وہ کانٹیکسٹ ڈیولپ کر کے پھر اس کے بعد وہ کربلا کی طرف اس کو لے آیا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ تھی دشت کربلا کی زمین رش کے آسماں، کہ جو کربلا کی زمین تھی اس کو دیکھ کے آسمان بھی کیا کر رہا تھا، آسمان بھی رش کر رہا تھا. تھا دور دور تک شب مہتاب کا سما. ٹھیک ہے، اور جسٹ 1 منٹ. ٹھیک ہے، تھی دشت کربلا کی زمین رش کے آسمان، تھا دور دور تک شب مہتاب کا سما. کہ دور دور تک ایسے لگتا تھا کہ جیسے نا ایک رات کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. چھٹکے ہوئے ستاروں کا ذروں پہ تھا گماں، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں. یہ بس یہ مارننگ کا جو ٹائم ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو مارننگ ہے وہ کربلا میں کس طرح سے تھی. کربلا میں اس طرح سے تھا کہ جو صحرا کے جو ذرے ہیں وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ستارے زمین پہ آ گئے ہیں، اور جو نہر فرات تھی وہ اس کی طرف دیکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے درمیان میں کوئی ایک کہکشاں یعنی کہ جیسے کوئی ایک نئی گیلیکسی بیچ میں آ گئی ہے. سر سبز جو درخت تھا وہ نخل طور تھا، صحرا کے ہر نہال کا سایہ بھی نور تھا. ٹھیک ہے، کہ جو طور کا مطلب کہ اس وہاں پہ جو درخت تھے نا، جو کھجور کے درخت تھے، وہ جیسے نا وہ جب حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے تو وہ رستے میں ان کو وہاں پہ ایک درخت نظر آیا تھا. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو کربلا کے میدان کے جو درخت ہیں وہ بیسیکلی ایک مقدس درخت کی طرح ہیں، اور صحرا کے ہر نہال کا سایہ بھی نور تھا. کہ صحرا کے اندر جو ایک چھوٹی چھوٹی اگر کوئی چھوٹی چھوٹی جھاڑی بھی ہے نا تو اس کا جو سایہ ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نور کی طرح ہو. اوکے، اس کے بعد ہے جی جوش ملیح آبادی. ٹھیک ہے، اور ان کی اگین ایک پوئم ہے کسان. ہم نے پہلے بھی ایک پوئم پڑھی بٹ اس میں ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ تھا، اس میں ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے. ناظر گل پاسبان رنگ و بو گلشن پناہ، ناز پرور لہلہاتی کھیتیوں کا بادشاہ. ناظر گل، کہ ناظر بولتے ہیں نظارہ کرنے والا، دیکھنے والا، کہ پھولوں کا نظارہ کرتا ہے. پاسبان رنگ و بو، رنگ اور خوشبو جو ہے اس کی پاسبانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. گلشن پناہ، اور ہمیشہ باغیچے میں رہتا ہے. ناز پرور، ٹھیک ہے، کہ یہ کھیتیوں کا ناز اٹھاتا ہے. لہلہاتی کھیتیوں کا بادشاہ، اور یہ جو کسان ہے یہ کیا ہے، لہلہاتی مطلب جو سوینگ فیلڈز ہیں ان کا یہ کیا ہے، بادشاہ ہے. وارث اسرار فطرت، کہ جو فطرت کے یعنی کہ نیچر کے جو سیکرٹس ہیں ان کا کیا ہے، ان کا یہ جو کسان ہے یہ وارث ہے. فاتح امید و بیم، ٹھیک ہے، کہ جو امید ہے اور جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو ہوپ ہے اس کا یہ کیا ہے، کسان جو ہے یہ ونر ہے. یہ چیز ساری کی ساری جو پوئم ہے یہ بیسیکلی کسان کے حوالے سے ہے. محرم اسرار باراں، ٹھیک ہے، کہ جو بارش کے یعنی کہ جو بارش کے جو سیکرٹس ہوتے ہیں ان کو یہ جانتا ہے. واقف طب نسیم، اور یہ جو کسان ہے اس کو جو طب نسیم کے جو ہوا کی طبیعت ہے وہ بھی اس کو سمجھ آتی ہے. دیکھیں کسان جو ہے نا یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور ان کو نیچر اور جو ویدر ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہیں. اچھا، جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ. ٹھیک ہے، کہ یہ جو کسان ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت کا، حسن فطرت کا یہ گواہ ہے. ماہ کا دل یعنی کہ چاند کا دل، اور مہر عالم تاب کا نور نگاہ، اور جو آپ کا جو سورج ہے اس کا بھی یہ کیا ہے، لاڈلا ہے. قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، کہ لوہے کا جو دل ہے وہ بھی جس کے پاؤں سے کیا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. شعلہ خو جھونکوں کا ہمدم تیز کرنوں کا رفیق. شعلہ خو یعنی کہ جو بالکل جو جھلسا دینے والے
جو ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے، تیز کرنوں کا رفیق اور سخت گرمی میں بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے، لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا، اب یہ والا شعر جو تھا یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، اور دوڑتی ہے جس رات کو جس کی نظر افلاک پر، یہ بھی پڑھ لیا، سرنگوں رہتی ہے جس سے قوتیں تخریب کی، یہ بھی پڑھ لیا، جس کی محنت اچھا جس کی محنت سے پھبکتا ہے تناسانی کا باغ، جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ، کہ کسان کی محنت سے کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے تن آسانی تو بڑے کمفرٹیبل وے میں رہنا، کہ یہ جو ہمارا جو کمفرٹ ہے نا اس کے پیچھے کیا ہے، کسان کی محنت ہے، جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ، ظلمت بولتے ہیں اندھیرے کو، کہ کسان کی جو ظلمت ہے، کسان کی زندگی کا جو اندھیرا ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو تمدن ہے، جو آپ کی جو سویلائزیشن ہے، اس کی جو انلائٹنمنٹ ہے نا، وہ کسان کی وجہ سے، یعنی کہ کسان خود اندھیرے میں رہ کے، خود بالکل بیکورڈ زندگی گزار کے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ شہر کے اندر رہنے والے لوگوں کو وہ کیا کرتا ہے، کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ اگلا بھی پڑھ لیا تھا، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، یہ پڑھ لیا تھا، ٹوکرا سر پر بغل میں پھاوڑا تیوری پہ بل، کہ سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے، بغل میں اپنے آرم پٹ میں اس نے جو ہے وہ اپنا جو شاول ہے، پھاوڑا ہے، وہ رکھا ہوا ہے، تیوری پہ بل، اور اس کی جو فور ہیڈ ہے اس کے اوپر بل پڑ رہے ہیں، سامنے بیلوں کی جوڑی دوش پر مضبوط حل، کہ اس کے سامنے بیلوں کی جوڑی ہے اور مضبوط حل، مطلب کہ پرانے زمانے میں کسان جو تھے وہ اس طرح سے بیلوں سے حل چلایا کرتے ہوتے تھے۔ سو دس واز آل اباؤٹ اٹ، یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے تھے۔ پھر جمیل علی کی پوئم ہے اے دیس کی ہواؤ، اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ، جن کے بدن کی گرمی سانسوں میں بس گئی ہے، جن کے سخن کی نرمی کانوں میں رس گئی ہے، جو زندگی وطن پر قربان کر رہے ہیں، نسلیں گواہی دیں گی احسان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ بیر مجاہد، یہ بیسیکلی اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پاس جاؤ اور ان کو چھو کے آؤ، ٹھیک ہے، کہ بیسیکلی شاعر جو ہے یہ جو مجاہدین ہیں جو کشمیر میں وہ لڑ رہے ہیں، یا دوسرے جو ملک ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اس کو کنٹیکسچولائز کر سکتے ہیں، جہاں جہاں پر بھی مسلمان جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہے کہ اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ اور ایسے لوگوں کو چھو کر آؤ کہ جن کے بدن کی گرمی ہماری سانسوں میں بس گئی ہے اور جن کے سخن کی نرمی ہمارے کانوں میں رس گئی ہے، جو وطن پر زندگی قربان کر رہے ہیں اور ایسا احسان کر رہے ہیں کہ جس کی نسلیں گواہی دیں گی۔ یہ بڑی سمپل سی پوئمز ہوتی ہیں جمیل الدین علی صاحب کی۔ وہ بیریا مجاہد پابند ہیں وفا کے، بیریا مطلب بغیر دکھاوے کے جو جہاد کر رہے ہیں اور وہ کمیٹڈ ہیں، بھٹکا جو یہ سفینہ ہیں جرم ناخدا کے، کہ یہ ایسے مجاہد ہیں کہ اگر یہ جو کشتی ہے اسلام کی اگر یہ بھٹکتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو مجاہد ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی کہ بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ ہاں، اب وہ ہوا کو شاعری کہتا ہے کہ ہاں ان کو پیار کہنا اور بار بار کہنا، باتیں ہزار سننا، باتیں ہزار کہنا کہ تم ہمارے، ہم منتظر تمہارے، ایک روز آ ملوگے اللہ کے سہارے، کب تک سہے گی آخر دنیا جو سہ رہی ہے، تم ہم سے آ ملوگے تاریخ کہہ رہی ہے، تم امت محمد، تم صبر و شان والے، تم امت محمد، ہم امتحان والے۔ سو اٹس اے ویری سمپل پوئم، سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ان ڈیٹیل۔ اچھا، اور اس کے بعد دلاور فکار کراچی کی بس، تو کراچی کی بسیں کس طرح کی ہوتی ہیں یہ تو کراچی والے بتا سکتے ہیں، بٹ لیٹس کوئکلی ریڈ اٹ۔ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، کہ دیوار کا سایہ ہوتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے، ایسے بالکل ایسے لیٹا ہوا ہوتا ہے، کہ کوئی جو ہے نا وہ ہار کی طرح بس میں لٹکا ہوا تھا، کوئی سایہ دیوار کی طرح پڑا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کوئی گناہ گار کی طرح، کوئی پھنسا تھا مرغے گرفتار کی طرح، کہ کوئی جو ہے نا وہ ایک جس طرح آپ مرغے کو پکڑ لیتے ہیں تو اس طرح سے وہ پھنسا ہوا تھا۔ محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے۔ اب کھڑاؤں بھی کیا ہوتا ہے، یہ لکڑی کی بیسیکلی جوتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعری کا مطلب ایک بس ہے، بس میں بہت زیادہ کنجسٹن ہے، اور جو پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے بچے ہیں، جو اگر آپ نے کبھی میٹرو میں یا لوکلز میں آپ نے سفر کیا ہے تو یو ول بیٹر نو کہ کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ کوئی ہی پکارتا تھا میری جیب کٹ گئی، کہتا تھا کوئی میری نئی پینٹ پھٹ گئی، بس میں تمام پردوں کی دیوار ہٹ گئی، ریشے سفید زلفے سیاہ سے لپٹ گئی۔ مطلب ایک ایسی صورتحال کہ کوئی کہہ رہا تھا میری جیب کٹ گئی، کسی کی پینٹ پھٹ گئی ہے، کسی کا بس میں تمام پردوں کی دیوار ہٹ گئی، کہ مطلب جتنے بھی ہر انسان کا ایک پردہ ہوتا ہے نا، جب آپ کسی بس میں سوار ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، تو وہ سب پرائیویسی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ ریشے سفید زلفے سیاہ سے لپٹ گئی، کہ سفید داڑھی والا بندہ جو ہے وہ
کسی عورت کے بالوں میں جو ہے نا وہ اس بالوں کی لٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے لپٹ گیا ہے. اچھا، ایک اچھا خاصا مرد زنانے میں گھس پڑا گویا کہ کوئی چور خزانے میں گھس پڑا. مطلب ایسی صورتحال ہے کہ وہ رش اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ مردوں والے پورشن سے وہ عورتوں والے پورشن میں گھس رہے ہیں. گاڑی میں ایک شور تھا، کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سرے جادہ عمل، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل. وہ مطلب ایسے ایک اندر شور سا پڑا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ شور شرابہ کر رہے ہیں. تجھ پہ خدا کی مار ہو کر دے تجھ پہ خدا کی مار ہو سٹارٹ کر دے بس، 2 پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس. اور ہوتا کیا تھا کہ مطلب ابھی بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب تک وہ گاڑی نہیں بھرتی تب تک کنڈکٹر جو ہے وہ کھڑا رہے گا، سواریاں اندر جو ہیں وہ ذلیل ہوتی رہیں گی. تو وہ لوگ اندر سے کہتے ہیں پائی چھیتی کار، گڈی ٹور رہا کہ مسئلہ ہی کیوں نہیں گڈی ٹورنا ہے تو جلدی کار. مطلب اس طرح سے وہ ان ڈفرینٹ لینگویجز لوگ جو ہیں وہ پھر ڈرائیور کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار جلدی گاڑی چلاؤ نا یار، خدا کا واسطہ یار بس کر دو. اور تو اس طرح کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ شاعر یہاں پہ بنا رہا ہے. کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا کہ وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، جس کو ہو جہاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں. اب وہ کنڈکٹر کہتا ہے کہ یار بس میں آ گئے ہو تو اب کیا کیوں شور کر رہے ہو، اب بس میں آ کے بیٹھ گئے ہو نا، آرام سے بیٹھو. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو ہو جہاں عزیز میری بس میں آئے، کہتا ہے کہ یار آپ کیوں آئے ہو میری بس میں، آپ چلے جاتے نا. ایسے ہی گل بدن تھے کہ اگر اتنے ہی آپ بڑے نازک تھے تو آپ ان ڈرائیو کروا لیتے نا، اوپر پہ چلے جاتے نا، یا آپ کوئی اپنی گاڑی لے آتے نا. تو مطلب آگے پھر ڈرائیور جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنڈکٹر بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں یار اب بہت گرمی لگ رہی ہے گاڑی چلاؤ، تو آگے سے کنڈکٹر کہتا ہے کہ ایڈی گرمی لگی تو کار بہو آنا مت. تو اس طرح کی آگے سے پھر جو کنڈکٹر جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم. یہ بس جو واقعی تھی کئی سال سے علیل، مشکل سے 1 گھنٹے میں چلتی تھی 4 میل. مالک نے بھی یہ سوچ کے دے دی تھی اس کو ڈیل، اب اس کی زندگی کے ہیں لمحے بہت قلیل. اب تو کسی ٹرک سے اچانک یہ جا ملے، کچھ بیمہ کمپنی سے ہمیں بھی صلا ملے. ٹھیک ہے، مطلب شاعری کہہ رہے ہیں کہ وہ بس ایسی تھی کہ وہ بالکل ختم ہونے والی تھی. تو جو اس کا مالک تھا وہ بھی کہتا تھا کہ بس چلو ٹھیک ہے، جتنے دن پیسے آ رہے ہیں. اور آخر میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو کسی ٹرک سے اچانک یہ جا ملے کہ اب تو یہ جو بس ہے یہ کسی ٹرک سے جا کے لگے تاکہ کچھ جو انشورنس کمپنی ہے اس سے کچھ ہمیں پیسے جیسے مل جائیں. ٹھیک ہے، ورنہ بس جو ہے وہ اپنے پیسے پورے کر چکی ہے. آل رائٹ، سو آگے ہے مرزا محمود سرحدی، اور ان کی جو پویم ہے دیٹ از مسلمانان الجزائر، یعنی الجیریا کے مسلمان. الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں، شمع آزادی کے پروانوں خبر بھی ہے تمہیں، چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، فکر رہتی ہے تمہاری سحر و شام ہمیں. تو الجیریا کے مسلمانوں کو مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے کہ الجیریا کے مسلمانوں، کیا تمہیں اس چیز کی خبر ہے کہ ہمیں کسی ہم جیسے اب دیکھیں نا آج کل ہم لوگ فلسطین کو لے کے یا کشمیر کے مسلمانوں کو لے کے بڑے ریسٹلیس رہتے ہیں، اور ہم ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کے کشمیر کے مسلمانوں کے یا فلسطین کے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ کب ختم ہوں گے. سو ایک سملر سا کانٹیکسٹ جو ہے وہ شاعر یہاں پہ اسٹیبلش کر رہا ہے. اچھا، شاعر یہ کہتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں، یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے مریں. تو اب یہاں پہ نا آپ کو ایک طرح سے نا یہ طنزی اور مزاحیہ طور پر پوائنٹ لکھی گئی ہے. شاعری کہہ رہے ہیں کہ بس ہم سوچتے رہتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں، اب آپ کی جگہ پہ آ کے ہم لوگ مر تو سکتے نہیں ہیں. مالی امداد میں سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم، لیکن اب ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. تھا دعاؤں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا، کیونکہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر الٹا. تو شاعری کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہم مالی امداد وغیرہ کرتے تھے، لیکن اب ٹیکس اتنے ہیں کہ اب ہم پیسے بھی نہیں دے سکتے آپ کو، اور دعائیں جو ہیں اس پہ ہمارا آسرا تھا تو اب دعاؤں میں بھی وہ اثر نہیں ہے، کیونکہ اب دعائیں بھی ہماری الٹی پڑ رہی ہیں. احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں، ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں. کہہ رہے کہ ہاں اگر ہم نے دھرنا شرنا ہم سے دلوانا ہو تو ہم دھرنا دینے کے ہم بڑے ماہر ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں. تو آپ کے لیے ہم روڈ بلاک کر سکتے ہیں یہاں پاکستان کے اپنے ملک کے، اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس طرح کا کوئی اگر کچھ کروانا ہو تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں یا فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں، اور تم لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو. تو مطلب شاعری کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ تقریریں کر لیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یورپ والے بڑے ظلم کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور باقی جہاں تک لڑنے کی بات ہے تو بس ٹھیک ہے تم لوگ لڑتے رہو. تو بیسیکلی شاعر یہاں پہ طنز کر رہا ہے
ہمارے رویوں کے اوپر، جس طرح کا ہمارا رویہ ہوتا ہے، جس طرح سے ہم لوگ چیزیں کرتے ہیں، تو اس کے اوپر. اس کے بعد وی آر انٹو حصہ غزل، اور اس میں ہماری جو پہلی غزل ہے دیٹ از حسرت موہانی کی. اور شاعر یہ کہتا ہے کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، نگاہ یار کہ جس کو محبوب کی جو نگاہ ہے وہ جس کو آشنائے راز کرے، کہ جس کو محبوب کی آنکھوں سے جس کو چیزیں دکھائی دیں، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. تو وہ انسان جو ہے وہ اپنی خوش قسمتی پر فخر کیوں نہ کرے. دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمارے دلوں کو، اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے. ویسے جو اس کی جو مولانا حسرت موہانی کی جو غزلیں ہیں نا، اس میں وہ ایک آپ کو نا بعض دفعہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ نعت ہو، آپ کو بعض دفعہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے یہ حمد ہو، بعض دفعہ آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے یہ غزل ہو. تو وہ بڑا ان کا ایک ڈفرینٹ طرح کا کانٹیکسٹ تھا. دلوں کو فکر تو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے محبوب کا جو جنوں ہے، یعنی کہ جو کریزینس میرے اندر ہے، اس نے مجھے کیا کیا ہے، اس نے مجھے پوری دنیا کے جو فکر تھے اس سے مجھے کیا کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے. آگے کہتا ہے کہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد بولتے ہیں عقل مندی کو، وزڈم کو. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اب وزڈم جو ہے اس کا نام بدل کے کیا ہو گیا، کریزینس یعنی جنون، اور جنون کا نام جو ہے وہ پڑ گیا ہے خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں. تو شاعر یہ کہتا ہے اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ آپ جیسے ڈیسائیڈ کریں گے، جیسے آپ کا دل کرے گا. آپ اگر کہیں گے آپ صبح کا نام بدل کے شام رکھ دیں گے، شام کا صبح رکھ دیں گے، تو ٹھیک ہے. غمیں جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے. شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جو ہے وہ دنیا کے غم سے جان چھڑوانا چاہتا ہو تو وہ پھر میرے محبوب کا درد محبت لے لے. تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے. تو اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ آپ میرے اوپر کوئی کرم کریں، میرے اوپر کوئی رحم کریں یا میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں، لیکن آگے آپ کی اپنی خوشی ہے، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ کا دل کرے. اس کے بعد اگلی ان کی جو دوسری غزل ہے وہ یہ ہے کہ تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا. تو محبوب سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے محبوب، تو نے ذرا سی بھی ہم سے وفا نہیں کی، اور ہم سے پھر بھی تیرا ہم سے پھر بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم تیرا گلہ کریں. ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر جب ہمارے درمیان بریک اپ ہوا، ہمارے درمیان سیپریشن ہوئی، تو ویسے ہوئی کہ پھر یہ تھا کہ پھر ہم جفا کا مطلب ہوتا ہے مطلب بدلہ لینا یا برا کرنا. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم برا بھی نہ کر سکے، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا، کہ ہم جو ہے وہ دشمنی کا بھی حق ادا نہ کر سکے. پھر اس کے بعد شاعری کہتا ہے کہ کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، کہ ہم عشق میں احتیاط کرتے کرتے ہماری زندگی گزر گئی، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا، ہم کبھی بھی اپنے دل کی بات نہ کہہ سکیں. حیف ہے اس کی بادشاہی پر، تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا. شاعر اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ وہ کاہے کا بادشاہ، وہ کہاں کا بادشاہ ہے جس نے تیرے کوچے میں، مطلب تیری گلی کا کچھ جو گدا نہیں ہے. یعنی کہ دس مینس کہ شاعر کہہ رہے کہ جس نے اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ جس نے تجھ سے محبت نہیں کی، اس کی بادشاہی بھی کس کام کی ہے. عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا. شاعر یہ کہہ رہے کہ میری جو محبت ہے نا اپنے محبوب کے لیے، اس کو پوری دنیا مانتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس کو فلاں سے محبت ہے. شاعر یہ کہہ رہے کہ پوری دنیا کو میری محبت پہ یقین آ گیا، لیکن جو صرف میرا جو محبوب ہے نا اس کو میری محبت پہ یقین نہیں آیا. رائٹ. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس ہے جناب علی سکندر جگر مراد آبادی. تو جگر مراد آبادی کی غزل پڑھتے ہیں. پہلی غزل: کسی صورت نبود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو پنہانی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، سوز مطلب وہ جو آپ کا درد ہے، نمود اس کا اپیئر ہونا، اپیئرنس اس کی. تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو چھپا ہوا جو درد ہے نا، اس کی جو نمود ہے، یعنی کہ اس کا جو سامنے آنا ہے، اس کی جو ریویلنس ہے وہ ختم نہیں ہوتی. بجھا جاتا ہے دل، کہ میرا دل جو ہے وہ بجھا جا رہا ہے، لیکن میرے چہرے کی جو تابانی ہے وہ نہیں جا رہی. یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو محبت ہے نا، میں اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں میرا بالکل بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو چھپا نہیں پا رہا، اور میرے چہرے سے وہ واضح ہو رہی ہے. نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی،
مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی. اب آشا غزل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر میں بعض دفعہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، اگلے شعر میں ایک بالکل ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، کہ انسان کی جو فکر ہے یا انسان کی جو انٹلیکٹ ہے وہ کہاں تک نہیں جاتی، انسان کہاں تک انسان سوچ رہا ہوتا ہے، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی. لیکن انسان سے اگر کوئی چیز نہیں پہچانی جاتی تو وہ انسان کو ساری دنیا انسان سمجھ لیتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا. صداقت ہو تو دل سینوں سے صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. تو اب یہاں پہ شاعری کہتا ہے کہ اگر بات سچی ہو نا تو اس کو سن کے خود بخود انسان کا دل اس چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جو چیز حقیقت ہوتی ہے نا وہ خود بخود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، اس کو ماننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جو چیز حقیقت ہوتی ہے، جو ریالٹی بیسڈ ہوتی ہے، وہ خود بخود سامنے آ جاتی ہے. اچھا آگے ہے کہ جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھر جو تھا وہ جب تم میرے گھر میں آئے تو میرے گھر کو رونق ملی، اور آپ نے میرے گھر کو وہ رونق دے کے آپ نے وہ رونق مجھ سے چھین لی، مطلب آپ نے میرے ساتھ بریک اپ کر لیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ گھر جتنا مرضی آباد ہو، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اب جتنے مرضی لوگ آئیں، جو مرضی ہو، تو اس گھر کی ویرانی جو ہے وہ نہیں جاتی. نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی. کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کون سا ایسا ٹائم تھا، کون سا ایسا مومنٹ تھا جس میں نے اپنے محبوب کا حسن دیکھا تھا. اب میں جس حالت میں بھی ہوتا ہوں، میرا دل جو ہے وہ ہمیشہ اسی حیرانی میں ہی رہتا ہے. محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو یعنی نہیں جاتی. شاعر یہ کہتا ہے کہ محبت میں ایک ایسا وقت بھی انسان کے اوپر آتا ہے کہ جس میں انسان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کی جو طغیانی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر وہ جو اضطراب ہے وہ نہیں ختم ہوتا. جگر وہ بھی زے سر تا پا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی. تو کہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ سر سے لے کر پیروں تک محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت جو ہے وہ صاف پہچانی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگلی غزل ہے، محبت صلح بھی بیکار بھی ہے، یہ شاخ گل بھی ہے تلوار بھی ہے. محبت مطلب یہ ایک یہاں پہ صنعت تضاد ہے کہ محبت صلح بھی ہے بیکار بھی ہے، یہ شاخ گل بھی ہے اور یہ تلوار بھی ہے. طبیعت عشق کی خوددار بھی ہے، ادھر نازک مزاج یار بھی ہے. کہ عشق کی جو طبیعت ہے کہ اس میں انسان کے اندر خودداری بھی ہوتی ہے، اور اس طرف کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان کی اپنی خودداری، یعنی کہ انسان کی اپنی سیلف رسپیکٹ بھی ہے، اور دوسری طرف پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو محبوب ہے وہ بڑا نازک مزاج ہے، تو پھر انسان کو سرنڈر بھی کرنا پڑتا ہے. یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالاں، نالاں کا مطلب ناراض. ٹھیک ہے. یہ فتنے جن سے ایک دنیا ہے نالاں، انہی سے گرمی بازار بھی ہے. کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جس سے دنیا ہر وقت دنیا جس کی شکایت کرتی رہتی ہے، انہی چیزوں سے کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا نظام بھی چلتا ہے. اسی انسان میں سب کچھ ہے پنہاں، مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر ہی سارے راز چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کے اندر ہی سارے راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن ان رازوں کو پہچاننا مشکل بھی ہے. پھر اس کے بعد خبردار اے سبک ساران ساحل، یہی ساحل کبھی مجدار بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ساحل کے اوپر آ کے رک گئے ہو اور سمجھتے ہو کہ ابھی ناؤ وی آر سیف. شاعری کہتا ہے کہ یہی ساحل کبھی مجدار بھی ہے، کہ اسی ساحل کے اوپر بھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ایک ورلنگ، وہ جو ایک ٹیچنگ اردو، تو مجھے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی میں انگریزی میں بھول گیا ہوں. وہ جو آپ مجھے بتائیے گا وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو پانی کے اندر وہ ایک گول چکر سا بن جاتا ہے. یہی دنیا ہے بستی آنسوؤں کی، یہی دنیا تبسم زار بھی ہے. ٹھیک ہے. یہی دنیا ہے بستی آنسوؤں کی. عظما یار وہ جو سمندر کے اندر جو وہ ایک طوفان سا آ جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ سمندر کے اندر وہ جو ایک پانی کا ایک طوفان منجدار جو ہے، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ٹورنیڈو. ہاں ٹورنیڈو. منجدار جو ہے نا، دیٹ از ٹورنیڈو. اچھا یہی دنیا ہے بستی آنسوؤں کی، یہی دنیا تبسم زار بھی ہے. کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ اس میں آنسو بھی ہیں، اور اسی دنیا کے اندر پھر کیا ہے کہ تبسم زار بھی ہے، کسی میں پھر کہکے بھی ہیں. یہی مطلب دنیا کا نظام ہے. دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے. ان آنکھوں کی زہے موجز بیانی، بہم انکار بھی اقرار بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے اس کی آنکھوں کے جو سیکرٹس ہیں نا، وہ
ان کی کیا ہی بات ہے کہ ان کی طرف دیکھو تو آنکھوں میں انکار بھی دکھائی دیتا ہے اور اقرار بھی دکھائی دیتا ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ہیں فراق گورکھپوری، اور پرابیبلی ان کی جو پوئمز ہیں اس کے بعد ادا جعفری کی۔ سو دس مینس کہ فراق گورکھپوری اور ادا جعفری دو ہمارے پوئٹس رہ گئے ہیں۔ تو فراق گورکھپوری کی غزل پڑھتے ہیں۔ بچھڑ گیا ہوں مگر کارواں سے دور نہیں، یہ خاک قافلہ رفت گاں سے دور نہیں۔ تو شاعری کہہ رہا ہے کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ تو گیا ہوں لیکن اپنے کارواں سے دور نہیں ہوں۔ یہ خاک قافلہ رفت گاں یعنی ان لوگوں کا قافلہ جو یہاں سے جا چکے ہیں، ان سے دور نہیں ہیں۔ وہ منزلیں میری جولاں گہیں محبت ہیں، جہاں زمان و مکان لا مکان سے دور نہیں۔ شاعری کہہ رہے کہ میری جو منزل ہے وہ محبت کی ایک ایسی جولان گاہ ہے، یعنی کہ ایک محبت کا ایک ایسا میدان ہے جہاں پہ زمان و مکان جو ہیں وہ لا مکان سے دور نہیں ہوتے، کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ یعنی شاعری کہتے ہیں کہ میری منزل جو ہے وہ محبت کا ایک ایسا جزیرہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ جو فزیکل ورڈ ہے یہ میٹا فزیکل ورڈ سے کے بالکل قریب آ جاتی ہے۔ سکوت غنچہ لب رش کے صد پیام وصال، تیری نہیں ہے کریں بھی ہے ہاں سے دور نہیں، تیری نہیں سے کریں بھی ہے ہاں سے دور نہیں۔ شاعری کہہ رہے کہ جو سکوت غنچہ لب، کہ اے محبوب آپ کے جو ہونٹ جو ہیں وہ بالکل ساکت ہیں، کہ مطلب آپ بالکل خاموش ہیں۔ تو شاعری کہہ رہے کہ تیری جو چپ ہے اس کے اندر بھی وصال کے یعنی کہ ملنے کے کئی پیغام اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ تیری نہیں سے کریں بھی ہے ہاں سے دور نہیں، ٹھیک ہے، کہ تیری جو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہے کہ تیرا جو انکار ہے وہ بھی کیا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اقرار کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے۔ تیرا کلام بھی خاموشیوں کا حامل ہے، میرا سکوت بھی لفظ و بیان سے دور نہیں۔ شاعری کہہ رہا ہے کہ تو بول رہا ہے تو تیرا بولنا بھی کیا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تو خاموش ہے، اور میری جو خاموشی ہے وہ بھی کیا ہے، وہ ایسے ہے کہ میری خاموشی بھی جیسے بول رہی ہو۔ تو یہاں پہ اگین کیا ہے، صنعت تضاد ہے۔ اچھا، اسی کو سینے سے اپنے لگائے پھرتا ہوں، وہ ایک غم جو غم رفت گاں سے دور نہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک کہ شاعری کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سینے سے ایک ایسا غم لگا کے پھرتا ہوں جو غم بیسیکلی ان غموں میں سے ہے کہ جو غم جا چکے ہیں، یعنی کہ شاعری کہہ رہے کہ ایک ایسی چیز جو آلموسٹ میں بھلا چکا ہوں لیکن پھر بھی میں اس کو یاد رکھے ہوئے ہوں۔ فراق ازل سے بہاریں ہیں منتظر جس کی، وہ گلستان میرے زخم نہاں سے دور نہیں۔ تو شاعری کہہ رہا ہے کہ اپنا تخلص یوز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فراق ازل سے بہاریں ہیں منتظر جس کی، ٹھیک ہے، کہ میرا وہ گلستان جو بہاروں کا منتظر ہے، یعنی کہ ایک ایسا شاعری کہہ رہا ہے کہ میرا جو دل ہے وہ بیسیکلی پازیٹیوٹی، چینج اور اپرچونٹی اس کے انتظار میں ہے، اور وہ میرے زخم نہاں سے دور نہیں۔ وہ گلستان فراق ازل سے بہاریں ہیں منتظر جس کی، وہ گلستان میرے زخم نہاں سے دور نہیں۔ زخم نہاں کہ میرے اندر کا جو چھپا ہوا زخم ہے وہ اس سے دور نہیں ہے۔ شاعری مطلب شاعری کہنا چاہ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو حالات ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، وہ بہتر ہو جائیں گے۔ سو گائز دا تھنگ از کہ ناؤ آئی ایم ٹائرڈ، ٹھیک ہے، اینڈ میری ہو چکی ہے بس، تو میں تھوڑا سا پانی پی لوں۔ اچھا، تو یہ جو دوسری غزل ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ادا جعفری جناب کہتے ہیں کہ ان کا جو نام تھا دیٹ واز عزیز جہان، اور ان کا جو تخلص ہے دیٹ از ادا جعفری۔ تو ادا جعفری کیا کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، کہ کبھی تو میرے محبوب کے ہونٹوں پہ میرا نام آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے، کہ میرا نام لیں چاہے وہ میرے اوپر کوئی الزام ہی لگائیں۔ حیران ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ تو شاعری کہہ رہے کہ لب بستہ، کہ مطلب ایسے نا جیسے اپنے ہونٹ جو ہیں وہ ہونٹوں پہ رکھے ہوئے وہ ایسے انتظار کر رہے ہیں غنچے، ٹھیک ہے، غنچے بولتے ہیں جو آپ کے جو فلاور برڈز ہوتے ہیں۔ خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، کہ جو غنچے ہیں، جو پھول ہیں، وہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ تیرے پیغام کا انتظار کر رہے ہیں۔ لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، لمحات مسرت ہیں تصور، بیٹا اذان ہونا شروع ہو گئی ہے اور میں خود بھی تھک چکا ہوں،
تو بس یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کی جو پریپریشن ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جائے گی. میں نے آپ کو کے پی کے اور پنجاب کی جو پوائمز ہیں وہ میں نے آپ کو کروا دی ہیں, تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اس سے آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا. باقی بھی میں آپ کے ساتھ اردو کی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ویڈیوز کی صورت میں ڈسکس کروں گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. چینل آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.